أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم صلى الله عليه وسلم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسی ہیں سبھی پیاری بہنیں؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ استاذہ الحمدللہ، آپ کیسی ہیں؟ جی اللہ کا کرم ہے، الحمد للہ، بارک اللہ فیکم۔ اوکے، چلیں تلاوت سے شروع کریں گے۔ جیسا کہ ہم لوگوں کا 60 تک کے بعد سے پھر آپ لوگوں کو نئی پی ڈی ایف، اور اس سے پہلے ہم تھوڑا بہت بے ورڈ اور ٹیسٹ یہ ساری چیزوں پہ بات کر رہے تھے، تو ہاف وارا ہو جانے کے بعد انشاءاللہ ٹیسٹ لے لیں گے۔ فی الحال آپ لوگ اس کی پریکٹس اور یہ ساری چیزیں شروع کر دی ہیں آپ لوگوں نے، تو چھوٹے چھوٹے ٹیسٹ جو جو ٹیچرس کے ریڈی ہوتے جائیں گے ان کے بھی لیتے جا رہے ہیں ہم لوگ۔ تو اپنی ٹیچر کے ساتھ 48 آیت میں کچھ 47 تک ایک قصہ جو ہے وہاں تک ختم ہو رہا ہے پارٹ، تو اتنا ہو جائے تو ٹیسٹ لے لیں گے۔ اس طرح سے آپ لوگوں کا الگ الگ وہ چل رہا ہے پریکٹس ٹیچرز کے ساتھ، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ آسانی کریں۔ اور جیسا کہ ہم لوگوں نے آگے بھی ورڈ بائی ورڈ کا بھیج دیا ہے، تو انشاءاللہ اس کو پرنٹ کرا لیجئے، اور جیسا بھی موقع لگے گا تو کرتے جائیں گے۔ چلیں تلاوت لیں گے۔ یہاں سے الگ الگ نعمتیں ان کی بیان ہونا شروع ہوئی تھیں۔ آیت نمبر 47 میں بادلوں کا ذکر ہے، صحیح، اور من اور سلوہ کا بھی ذکر آیا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو رہنے کے لحاظ سے سایہ عطا کیا اور کھانا پینا بھی عطا کیا۔ پھر بات یہ ہوئی تھی 58 میں کہ اچھا خاصا ٹائم گزرنے کے بعد جب ان کو پھر کچھ ایک جو سزا ملی تھی 40 سال وہ وہیں پہ تھے، پھر ان کے جو پچھلی جنریشن تھی ان کا سب کا آلموسٹ انتقال ہو گیا، نئی جنریشن جب آئی تو پھر یوشع بن نون کی زیر پرست پھر وہ لوگ نے اپنا وطن جو تھا وہ اس کو فتح کیا، اور اس کے بعد بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو فتح دی، اور اس قریہ میں داخل ہونے کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے حکم دیا تھا 48 میں، صحیح، اور کہا تھا کہ جہاں کہیں سے کھاؤ پیو آرام سے اس کے اندر، یعنی کہ وہ برکت والی بھی جگہ تھی، اور وہاں پہ یہ ساری چیزیں یعنی برکت اچھی خاصی تھی، رزق کی بھی ہر طرف تھی۔ اور بس ایک آرڈر ملا تھا ان کو کہ جب داخل ہونا اس کے اندر، تو جیسا کہ ہم نے دیکھا تھا نا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسا جب مکہ فتح ہوئے تھے وہ اپنے آپ کو جھکائے ہوئے تھے اللہ کے آگے، کافی جھکے ہوئے تھے، کیونکہ ان کو معلوم تھا کہ یہ جو بھی فتح، جو بھی جیت، جتنی بھی چیزیں اللہ کی طرف سے مل رہی ہیں ان کو، تو نہ کہ خود کوئی ان کی اس کے اندر ایسی چاہت تھی کہ اب ہم لوگ لیڈر بن جائیں گے، مکہ کا سارا جتنا بھی لوگ آئیں گے، حج یہ وہ جو کچھ ہوگا سب ہمیں ملے گا، کچھ بھی ایسی چاہتیں ان کی نہیں تھی۔ جب ہم اللہ کے لیے کہیں بھی آگے بڑھتے ہیں تو اللہ کی طرف سے دنیا کی بھی نعمتیں حاصل ہوتی ہیں، کبھی دنیا میں ہمیں تنگی بھی ملتی ہے اور وہ اللہ کی طرف سے آزمائش ہوتی ہے، پھر نعمتیں بھی ملتی ہیں وہ بھی اللہ کی طرف سے آزمائش ہوتی ہے۔ دونوں کا ہونا ایک جیسا ہے، کیونکہ ہم کبھی نہ ہونے کی وجہ سے بھی ادھر ادھر بھٹک جاتے ہیں، لوگوں سے مانگنا جلنا اور پھر کچھ نہ کچھ الٹی سیدھی حرکتیں، کبھی بہت زیادہ ہونے کی وجہ سے بھی جو ہے وہ موسٹلی آپ دیکھیں، موسٹلی کبھی کیا موسٹلی بہت زیادہ جن کے پاس ہے وہ بھی اپنی فالتو کی چیزوں میں کہ آج یہ کر لیں، آج وہ کر لیں، آج یہاں چلے جائیں، آج وہ کھا لیں، آج ادھر گھوم لیں، آج وہاں دیکھیں وغیرہ وغیرہ میں مصروف ہیں۔ اللہ ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ تو ہر آزمائش میں ہمیں اللہ کے آگے جھکے بھی ہونا ہے، اور صرف اللہ کی ہی خالص نیت جو ہے وہ دل میں رکھنا ہے۔ تو ان سے کہا گیا تھا کہ اب تمہیں جب اللہ نے یہ نعمت دی ہے تو سجدہ کرتے ہوئے اس قریہ میں داخل ہو، اور الفاظ بتائے گئے تھے کہ حطہ کہو، یعنی معافی مانگو، اور پھر اللہ نے پہلے ہی بتایا ہوا تھا
نغفر لکم خطایاکم، ہم تمہاری غلطیوں کو معاف کر دیں گے، اور کیا کریں گے کہ احسان کرنے والوں یعنی محسنین کو اور زیادہ دیں گے، وسنزید المحسنین۔ تو احسان آپ پڑھ چکی ہیں کہ اللہ کی عبادت میں احسان، لوگوں کے ساتھ احسان، یہ اس کے اندر پوائنٹس آئے تھے نا۔ اللہ کی عبادت میں احسان کیا ہے کہ اللہ کی عبادت اس طرح سے کری جائے کہ جیسے کہ آپ اللہ کو سامنے دیکھ رہے ہوں، اور لوگوں کے ساتھ کیسا تھا احسان، یعنی کہ آپ جیسا وہ کر رہے ہوں اس کا آپ بھی ویسے ہی ان کے ساتھ کر دیں۔ وہ کوئی آپ سے اچھے سے بول رہا ہے آپ بھی اچھے سے بول دیں، کوئی آپ سے برائی کر رہا ہے ہم بھی اس کے ساتھ برے بنے جا رہے ہیں کہ بھائی وہ بھی تو میرے ساتھ ایسا کر رہا ہے، ایسا سوچ کے تو یہ تو بدلہ ہو گیا نا۔ احسان کیا تھا کہ جب کوئی سامنے سے خرابی آ رہی ہو لیکن آپ کو پتہ ہے اللہ کا حکم کیا ہے، آپ کو اچھے سے رہنا، آپ اس کے ساتھ اچھے سے رہیں، تو پھر یہ معاملہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو محسنین میں داخل فرمائے۔ 59 اور 60 کی کوشش کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم فأنزلنا على الذين ظلموا رجزا من السماء بما كانوا يفسقون۔ وإذ استسقى موسى لقومه فقلنا اضرب بعصاك الحجر فانفجرت منه 12 عينا قد علم كل أناس مشربهم كلوا واشربوا من رزق الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين۔ اوکے، اس کے بعد پانی کے جو ہے وہ اس کا ملنے کا ذکر آیا ہوا ہے۔ ابھی آپ لوگوں کی جو کو ٹیچرس ہیں اس میں سے ایک بہترین جو ہے میسج آیا ہوا ہے آپ لوگوں کی پریکٹس کلاس میں، صحیح؟ جو لوگ ان کی کلاس میں ہیں انہوں نے سنے ہوں گے، لیکن ایک 2 منٹ کا انہوں نے سب کو جگانے کے لیے آج سے میسج کیا ہوا ہے، اور بہترین بات اس میں سمجھائی ہے کہ ہر کوئی جو ہے وہ قرآن کلاس کے لیے، آپ دیکھیں کہ ابھی بھی گروپ میں اتنے سارے لوگ ماشاءاللہ ہیں، اللہ کرے کہ لوگ زیادہ تر جو نہیں ہے وہ سوچ ہماری اچھی ہو کہ وہ ریکارڈنگ سنتے ہوں، کلاس میں کم لوگ دکھتے ہیں لیکن ریکارڈنگ اللہ کرے کہ سنتے ہوں پھر تو ہماری جیسا کہ وہ کہہ رہی تھی کہ پریورٹی کے اوپر یہ چیزیں جو ہے وہ ڈیپینڈ کرتی ہیں کہ جو چیز ہمیں زیادہ اہم لگتی ہے ہم اس کو سب سے پہلے رکھ لیتے ہیں اور اسی کے حساب سے چل رہے ہوتے ہیں کہ نہیں کھانا تو مجھے پکانا ہی پڑے گا ایٹ اینی ریٹ، نہیں پکاؤں گی تو پھر مسئلہ ہوگا، پھر آپ کو اور بھی اپنے معلوم ہے کہ نہیں اتنے بجے تو مجھے سونا ہی ہے، اتنے بجے تو مجھے یہی کرنا ہے، وہ ساری چیزیں آپ کو جس وقت ضرورت ہے آپ اس وقت کر رہی ہیں، کیونکہ اس کے ریزلٹس ہم سامنے سامنے دیکھ رہے ہیں کہ اگر کھانا نہیں پکایا تو خود بھی بھوکے رہیں گے، گھر والے بھی بھوکے رہیں گے وغیرہ۔ دین نہیں سیکھا تو ہماری کیا چیز بھوکی رہ جائے گی، کیا کمیاں آئیں گی، کیا رہے گا قرآن کلاس؟ تو قرآن کی بھی پریورٹی جب آپ لے کر آئیں گے تو اس کو بھی ہم اپنے مین جو گولز ہیں اس میں اگر رکھیں گے تو انشاءاللہ تب ہی ہم چلا پائیں گے۔ یہ کوئی ہم ایکسٹرا کام نہیں کر رہے ہیں کہ ہم بڑے نیک ہیں اور کچھ الگ سے لے کے چل رہے ہوں، یہ کمپلسری کام اللہ کے فضل سے ہم لوگوں کو پتہ چل گیا ہے کہ یہ ہونا ہی ہونا ہے اور الحمدللہ ہم لوگ کر رہے ہیں۔ تو اللہ توفیق دے، آپ سب تو ماشاءاللہ جوائن ہونے والے لوگ ہیں، اللہ کرے کہ جو سننے والے لوگ ہیں وہ بھی اپنے فکس ٹائم پہ سے کرتے رہیں اور بار بار یہی چیزیں یاد دلانا، یہ اسی طرح کا ہوتا ہے نا کہ پھر ہم جو ہے وہ جڑے رہیں۔ انہوں نے ایک اچھی مثال دی تھی کہ دیکھیں آپ شادی ہو کے جب کہیں کسی کے گھر جب ہم جاتے ہیں، سب کی شادیاں ہوئی اور سب دوسرے کے گھر گئے، تو کیا ہم نے وہاں ڈیمانڈ رکھی تھی کہ نہیں اتنے بجے تو ہم سوتے تھے، اب اتنے بجے تو ہم تو یہی کھاتے تھے، ہم تو ویسے ہی کرتے تھے؟ وہاں کے حساب سے ہم نے اپنے آپ کو بہت سارا چینج کیا، صحیح؟
اور جس طرح سے ہم کو ایک پیرنٹس لیٹ گو والا کر رہے تھے، پھر ہم جو ہے وہ اس میں آ کے اور ہسبینڈ کے لیے کرنا ہی کرنا ہے، اور پھر گھر والوں آپ سبھی کو معلوم، تو پھر وہ ہم نے اپنے اندر چینجز لائے۔ تو ہم ایسا کیسے سوچتے ہیں کہ ہم قرآن کے کلاسز کریں گے اور پورا جیسا ہمارا گھومنا پھرنا سونا کھانا پینا سب ویسے ہی چلتا رہے گا؟ زمین آسمان کا فرق آنا چاہیے ہمارے اندر، اگر نہیں آیا ہے تو لے کر آئیں، عمل کے اندر بھی لانا ہے اور بھی کلاسز کے اندر بھی ہمیں لانا ہی لانا ہے۔ تو اللہ توفیق دے ہم سب کو کہ اس کو کسی نہ کسی وجہ سے آپ دیکھیں کہ ابھی تو آدھا پارا ہوا ہے، آدھا قرآن تک بھی نہیں پہنچے ہیں، اور کافی سارے لوگوں کا کچھ نہ کچھ جو ہے وہ ایک بہت دن محنت کر لی، اب بس ہو گیا، اب نہیں چلا پا رہے۔ آپ جب محنت سے نہیں چلا پا رہے ہیں تو آپ سننے تک اسے چلا لیں انشاءاللہ، پھر اللہ توفیق دیں گے آپ اسے محنت پہ لے کے آ جائے گا، کیونکہ پی ڈی ایف جو بنا دی جا رہی ہیں وہ محنت کر کے اس میں کافی چیزیں ایسی موجود ہیں، کوشچن آنسرز آپ کے پاس سیو ہوتے جا رہے ہیں گروپ کی وجہ سے، کبھی آپ کو نہیں بھی ہوگا تو ٹیچرز آپ کے لیے موجود ہیں جو کہ آپ کو آنسرز کے ساتھ کوشچن سارے دے دیں گے، اگر آپ سے ورڈ بائی ورڈ اور وہ کوشچن آنسر سارٹ کر لیں تو بس انف ہے انشاءاللہ تفسیر سمجھنے کے لیے، سے باقی تو سب انڈرسٹینڈنگ ہے صحیح۔ ہم لوگ زیادہ ٹائم لے کے کیوں چل رہے ہیں؟ تاکہ ہم لوگوں کا عمل بدل جائے، کیونکہ اس کے اندر کیا لکھا ہے اس کو سمجھنے کے لیے تو آپ دورہ قرآن بھی سن لیں تو آپ کو پتہ چل جائے گا اچھا قرآن میں یہ ہے، لیکن اس پہ عمل کیسے سیکھنا ہے، تو اس لیے ہم لوگ اس کو ایسے لے کے چل رہے ہیں۔ تو پھر سے وہی بات کہ انشاءاللہ خود بھی جمے رہیے، دوسروں کو بھی روک کے رکھیے، اور دیکھیے آپ کی کلاس سے کون پیچھے ہٹ گئی ہیں ان کی ہیلپ کر دیجیے، آپ ان کو پرائیویٹ خود بھی آپ لوگ جو ہے الگ الگ لوگ جو ہیں وہ ایک دوسرے کی ہیلپ کریں، اور یہ جب ایک کے ساتھ ایک ساتھی ایک گروپ میں آپ لوگ بن جاتے ہیں تو ایک کے ایک ساتھی ہی ہوتے ہیں، تو اپنے ساتھیوں کا بھی خیال رکھیے، اپنا بھی خیال رکھیے۔ چلیں، جیسے کہ ہم لوگ یہ لے چکے تھے کہ پھر کیا ہوا تھا کہ فبدل الذین ظلموا، جن لوگوں نے ظلم کیا، فبدلا انہوں نے بدل دیا، قولا غیر الذی قیل لهم، قول بات کو جو ان سے کہی گئی تھی اس کے علاوہ، فَأَنزَلْنَا عَلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا، جنہوں نے ظلم کیا تو ان کے لیے پھر ہم نے نازل کیا رجز، اللہ نے پھر ان کے اوپر ان کو بجلی نے آ پکڑا، من السما آسمان سے، بما کانوا یفسقون، کیونکہ وہ اس وجہ سے جو وہ فسق کرتے تھے، اس ریزن سے۔ تو بات ہم لوگوں نے دیکھی تھی نا کہ وہ جیسے کہ بچے کرال کرتے ہیں نا گھٹنوں پہ یا اپنے آپ کہیں سینوں کے بھل، جو وہ لیٹ کے گھسڑ کے آئے، تو ایکچولی سر جھکانے کا کام انہوں نے بالکل پسند نہیں کیا، اور پوزیشن ایسی سوچی کہ سر کس پوزیشن میں سب سے زیادہ اونچا رہے گا، تو جیسے کہ کوئی گھسڑے تو ہاتھ پیر سب زمین پہ اگر چپکا لے تو سر آپ دیکھیں بہت اونچا ہی رہے گا اس وقت بھی اس کا، صحیح۔ تو اور ہنطہ اور یہ سارے ورڈ بھی کہ حبتن فی حنتتن، یہ سارے ورڈ انہیں چینج کر لیے حتتن کے بجائے، جس کی میننگ تھی کہ بہت سارے دانے ہوں اس میں، ام، گیہوں کے بالیوں میں وغیرہ وغیرہ۔ اس وجہ سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف سے جنہوں نے ظلم کیا تھا ظالموں کے اوپر جو ہے وہ رجز یعنی عذاب، جیسا کہ یہاں پہ دیکھ رہے ہیں یہ عذاب آسمان کی جانب سے آیا تھا، اور ایسا عذاب تھا جس کو ٹالنا ناممکن تھا۔ طاعون کا عذاب نازل ہوا تھا آسمان سے، یہ ایک عذاب تھا، بجلی نہیں، اچھا یہاں پہ رجز سے ہے، اور جس کے معنی تھا کہ آسمان سے عذاب نازل ہوا نہ کہ بجلی، خواہ وہ مختلف بیماریوں میں مبتلا ہو کر عذاب پہنچے، یعنی عذاب ان کو پہنچا یا کسی بھی اور طریقے سے پہنچا، تو بات یہ تھی کہ ان کو پھر عذاب ہوا، آسمان سے عذاب نازل ہوا، رجز کا آپ لکھیں عذاب، اور جس میں کہا جاتا ہے کہ طاعون کی بیماری تھی، ایک پلیگ ٹائپ بیماری ہوتی ہے جو سب پھیل جاتی ہے اور لگ جاتی ہے وغیرہ وغیرہ، جیسے کہ کرونا میں ہو رہا تھا۔ تو اور یہ سب کیوں تھا؟ بما کانوا یفسقون، یہ ان کی اپنے نافرمانیوں کی وجہ سے تھا، تو نافرمانیاں تو آپ دیکھیں کہ کتنی کتنی
ایک کے بعد ایک جو ہے وہ اس میں ان کی چلی آ رہی ہیں، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اتنی ہی بار ان کو معاف کیا، ہر بار ان کو معاف کرنے کے بعد اور پھر جو ہے وہ یہ اس طرح کے ہو جاتے تھے۔ سزائیں بھی کتنی بڑی بڑی آئیں، موت آئی، پھر وہ دوبارہ اس میں زندہ ہوئے، پھر وہ صحرا میں بھٹکتے رہے 40 سال، وہ پھر آپ دیکھیں کہ وہ جو اس کی معافی مانگنے کا جو طریقہ اللہ نے بتایا تھا ان کو، کہ جنہوں نے عبادتیں کی ہیں وہ بیٹھ گئے اور جنہوں نے نہیں کی تھی انہوں نے قتل کیا، اور 70,000 لوگ جو ہیں اس میں جب یہ معاملہ ختم ہوا تو مر چکے تھے۔ تو سزائیں، اتنی بڑی سزائیں اور اتنی بڑی نعمتوں کے بعد بھی ان میں کوئی جو ہے وہ ہم اپنی چیزیں بھی جو ہے وہ اگر ہمارے بارے میں بھی قرآن میں نازل ہونے لگے نا تو وہ اس سے بڑی چیزیں نازل ہوں گی، نعوذ باللہ۔ کیونکہ ہم جو ابھی جس کنڈیشن میں ہیں نا، اگر اپنے آپ کو دیکھیں کہ کتنی نافرمانیاں کر رہے ہیں، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے صرف ہمارے سروں پر بادل نہیں ہیں، بہترین چھتیں اور اس میں فینس اور اس میں اے سیز بھی لگے ہوئے ہیں، سبحان اللہ، الحمدللہ۔ اس کے بعد بھی ہم کتنی عبادتیں کرتے ہیں، اور پھر آپ ان کو تو یہ پانی کی بیسک نعمتیں بتائی جا رہی نا، بیسک کھانا دیا، پانی دیا، چلے من اور سلوا جو تھا ان کا وہ تھوڑی سی ایک جدوجہد کم تھی، لیکن پھر بھی من اور سلوا جو تھا وہ بندھا ہوا کھانا تھا ہمارے لیے۔ تو دسیوں چیزیں کھلی بھی ہیں، اور کھانا بھی آپ دیکھیں تو 1 گھنٹے کا کام ہوتا ہے جو بنا جاتا ہے، اور الحمدللہ کھا پی رہے ہیں لوگ۔ تو وہ یہ نعمت ہے، اور ساتھ ہی آپ دیکھیں جو آج کل آپ کے پاس، چلیں کوئی ایک نعمت بتائیے جو بہت بڑی نعمت ہو آپ کو لگ رہی، بتائیں۔ میم سبھی استاذہ سبھی چیزیں نعمت ہے، آنکھیں، ایک کان، بڑی بتائیے، آپ دل۔ کو کلاس، استاذہ الحمدللہ کون کلاس؟ صحت صحت ایک بہت بڑی، نہیں آپ اس زمانے سے کمپیئر کرتے ہوئے کچھ ابھی کچھ ٹیکنالوجی ہو چکی نا کافی کچھ، اس کے لحاظ سے آپ سوچیں کہ آپ کے پاس کیا نعمت ہے جو ان کے پاس نہیں تھی۔ ویکیوم کلینر۔ موبائل میم، موبائلز آپ دیکھیں، موبائل سب سے بڑی نعمت ہے الحمدللہ کہ یہ، اور ہم نے اس کا کتنا مس یوز کیا ہوا ہے۔ چلیں آپ ویکیوم کلینر اگر کوئی کہتا ہے کہ بڑی نعمت ہے، اس کا کوئی مس یوز نہیں کر سکتے ہم، کہ بھئی آپ کہیں جا کے کسی کو دوسری کچرے کے بجائے کچھ اور گھسیٹ کے آپ اس میں ڈال دیتی۔ تو اللہ کی بڑی نعمت ملی ہوئی ہے موبائل، آپ اس میں جتنی کتابیں ڈاؤن لوڈ کر لیجئے، یعنی کہ لائبریری کی لائبریری ایک کلک میں کھلتے ہیں، کیونکہ انٹرنیٹ اب سبھی کے یہاں فری۔ چلے موبائل کا کچھ بیسک ڈیٹا ہے کہ آپ کا اتنا بھر جاتا ہے اور یہ اتنا ہے وہ اتنا، لیکن جو اب کے زمانے میں جب شروع میں آیا تھا موبائل تو پھر یہ انٹرنیٹ ہر ایک کے ہاتھ میں نہیں ہوتا تھا نا، تو جو وہ پھر اب تو انٹرنیٹ فری، سبحان اللہ، اور کچھ ہی پیسے میں ان لمیٹڈ آپ پوری دنیا کی لائبریری ایک ساتھ کھول کے دیکھ سکتی ہیں، سبحان اللہ۔ تو یہ اتنی بڑی نعمت ہے، ہم نے اس کا کیا بنایا ہوا ہے؟ اور ہم سمجھ رہے ہیں کہ یہ زیادہ سرکش ہوئے ہوئے ہیں، یہ زیادہ فاسق ہیں، یہ زیادہ نافرمان تھے کہ انہوں نے تو اللہ کا اتنا کہ ہم نے نعمتوں کا بھی کیا بنایا ہوا ہے، اور اللہ کے حکم کا بھی کتنا بنایا ہوا ہے۔ اللہ بولنے کے ساتھ ساتھ ہمیں بھی کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور سننے والوں کو بھی۔ آپ دیکھیں ایک لیپ ٹاپ لے کے آ جائیں نا موبائل کے ساتھ ساتھ، تو آپ ذخیرہ جمع کر سکتی ہیں پورا دین کا، صحیح؟ اس میں سے آپ کچھ کھانا پکانا چاہیں تو وہ بھی موجود ہے، کچھ کسی سے بات کرنا چاہیں، بچے کوئی آپ کی بہن کوئی بھی دور رہتی ہے اس سے ملنا چاہیں، اس کو دیکھنا چاہیں، اس کے بچوں کو دیکھنا چاہیں، کچھ بھی کرنا چاہیں اس موبائل کے ذریعے کر سکتے ہیں۔ لیکن ہم کیا کر رہے ہیں؟ الٹی سیدھی چیزیں، یہ ریلز نے تو بچوں کی زندگی تباہ کر کے رکھی سچی میں۔ خوش نصیب ہے وہ ماں باپ جنہوں نے سختیاں کر کے رکھی ہیں۔ کبھی شیطان آ کے ان کے دلوں میں کرتا ہوگا کہ بچوں کو یہ نہیں دیا، وہ پیچھے رہ جانے دیجیے، پیچھے نہیں رہیں گے پیچھے، اگر یہ کتابوں سے قرآن اور دین سیکھ رہے ہیں نہیں رہیں گے پیچھے۔ بس ہم لوگوں سے غلطیاں جو ہوئی ہیں، اللہ کرے کہ آپ جو ہے وہ بالکل نہیں دینے والا پڑ گیا۔ کرونا میں بہت زیادہ مصیبتیں ہیں، چلیں فی الحال تو یہ نعمت جو ہے ہمیں ان کو یہ اسی لیے دوبارہ، کیونکہ بما کانوا یفسقون کی وجہ سے ان کے اوپر رجز نازل ہوا، اور کہ ہمارے اوپر بھی اللہ نہ کرے تو یہ عذاب کی وجہ سے تھا کرونا۔ مومن جیسی نیت کرے ویسے تو آپ توبہ استغفار کے ساتھ ساتھ پھر آپ دیکھیں ابھی بھی لوگ کہتے رہتے ہیں کہ یہ جو ہے یہ کرونا کے انجیکشن سے ویکسینیشن سے جو یہ پرابلمس آ رہی ہیں اور یہ ہو رہا وہ ہو رہا۔ تو
ام، دنیا تو ایسے ہی چلنے والی ہے، ہمارا اپنا کیا پارٹ جا رہا ہے، ہم کتنا اللہ پہ توکل کیے ہوئے ہیں اور کتنی نعمتوں کو نعمت اور اس میں سے کتنی جگہ فسوق نافرمانی پر آئے ہوئے ہیں۔ تو خوب دعا کریں اپنے لیے بھی، ہمارے بھی، اللہ تعالیٰ ہم سب کو فرما بردار بنا دے، اور جو نعمتیں اللہ نے دی ہیں نا اس نعمتوں سے فائدہ اٹھا کر کیا کرنا ہے، دین کی طرف آگے بڑھتے جانا ہے، اللہ کو راضی کرتے جانا ہے، نہ کہ خوب فیسیلیٹیٹ ہوتے رہنا ہے کہ بس اب اے سی ہے تو آرام سے سکون سے بیٹھو اور یہ کرو اور وہ کھاؤ، آرام کی عادتیں ڈال لو۔ اور جبکہ آپ نے دیکھا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کلوا واشربوا کتنی بار بتایا، جو مرضی آئے کھا پیو، یہ اللہ کی طرف سے نعمتیں ہیں۔ لیکن صحابہ کا بھی رویہ آپ نے دیکھا نا کہ وہ، انہوں نے کہا کہ اگر تمہارے پاس ہے استطاعت تو کیا بار بار کھاتے رہو گے، جنت کے لیے کچھ اپنے آپ کو حساب نہیں بنانا ہے؟ تو اللہ ہم سب کو معاف فرمائے کہ گرپ بھی ہونی چاہیے، اور پھر اللہ کی نعمتوں اگر ہیں تو پھر ایک لمٹ پر اس کا جو ہے وہ یوز بھی ہونا چاہیے۔ آج سے انشاءاللہ کوشش کریں گے موبائل کو بہت زیادہ یہ کیجیے کہ اس کو صرف اور صرف نعمت ہے اللہ کی راہ میں لگائیں گے، ٹھیک ہے؟ ایک ارادہ کرتے ہیں، بڑا مشکل کام ہے لیکن، کیونکہ بچے تو بچے، بڑے بھی بہت زیادہ اس کے چنگل میں آ چکے ہیں، اس کے جال میں پھنس چکے ہیں، چاہ کر بھی اچھے دیندار لوگ بھی جو دین کی طرف نہیں راغب ہیں ان کے تو کہنا ہی کیا۔ اللہ ہم سب پر اپنا، جو کہتے ہیں کہ ہم بھئی ہم تو کلاس لیتے ہیں، ہم یہ ہیں وہ، ان سے پوچھیں کہ آپ کتنا اپنا وقت خراب کرتے ہیں موبائل میں، اچھا خاصا خراب کرتے ہیں، تو اللہ معاف فرمائے۔ تو فسق اکبر اور اصغر ہم لوگ اس سے پہلے بھی لے چکے تھے نا، ہر وہ چیز جو آپ نے اکبر پڑھی ابھی تک وہ موسٹلی آپ کو دین سے نکال دیتی ہے، ایسی نافرمانی کہ ہم کہہ دیں کہ ہم یہ اللہ کا حکم نہیں ہے، ہم نہیں مانیں گے اس بات کو کہ ہم روزے نہیں رکھتے ہیں رمضان کے، اور باقی تو ہم کرتے ہیں، اور لوگ اس کو گھما پھرا کے ایسا کہتے ہیں کہ اللہ توفیق دے گا تب ہم رکھنے لگیں گے، اللہ توفیق دے گا تو اللہ توفیق دے چکے ہیں، آپ کو اللہ نے ول دی ہے، یعنی کہ آپ کو چوز کرنے کا خود ہی دیا ہوا ہے نا کہ صحیح اور غلط کیا ہے، آپ چوز کر کے اس پہ چلنے لگے، ہاتھ پیر تو چلتے ہیں نا، آپ اٹھ کے کچن جاتے ہیں، باتھ روم جاتے ہیں، سب خود کے جاتے ہیں نا، جس دن وہ بیٹھنا وہاں بھی بیٹھ جائیں گے کہ اللہ چلائے گا تبھی میں ٹوائلٹ کرنے جاؤں گا، نہیں تو میں یہیں کرے دے نہیں کوئی ایسا کرتا ہے نا، لیکن دماغ سن جہاں ہو جاتا ہے وہ یہ کہ جب اللہ اٹھا کے گودی میں اور پھر نماز کے جا نماز پہ کھڑے تبھی میں کھڑی ہوں گی، نہیں، ہمیں خود اٹھنا ہے، تو ہر کام کے لیے آپ کو خود کرنا ہے، اپنے موبائل کے اوپر چیک اپ خود لگائیں گے انشاءاللہ، اور اللہ سے دعا کریں، سب کے لیے دعا کریں، جتنے لوگ ہیں سب کے لیے، تو ہر وہ چیز جو ملت سے نکال دے، اور اس میں لٹرلی اس طرح کی باتیں ہوں کہ ہم یہ نہیں کریں گے، اس چیز کو ہم نہیں مانتے ہیں، اس کو مانتے ہیں، تو پھر یہ نافرمانیوں کے بڑے لیول میں اگر چلا جائے گا تو پھر جو ہے وہ دین سے، ملت سے خارج ہونے، دین اسلام سے نکلنے، ملت اسلام سے نکلنے والا پارٹ ہو جائے گا، کافر اور کس کس اس میں زمرے میں فیلڈ میں پہنچ جائیں گے، اور کلمہ پڑھ کے دوبارہ دین میں داخل ہونا پڑتا ہے اگر کچھ اکبر ہو جائے، تو اصغر جو ہے وہ پھر چھوٹی چھوٹی نافرمانیاں ہیں، یہ جو ہے دین سے خارج نہیں کرتا، اور فسق کی اپوزٹ کیا ہوتا ہے، ایمان، نہ فرمانے کا اپوزٹ ہو جائے گا ماننا، یہی ایمان ہے انشاءاللہ، تو جب ہم اللہ کو مان رہے ہیں، اللہ کے حکم کو مان رہے ہیں، یہ ایمان ہے۔ فسق کبیرہ گناہوں میں سے ہے، ٹھیک ہے، فسق جو ہے وہ کبیرہ گناہ ہوتے ہیں، اس کی توبہ کر کے، نافرمانیاں ایسی ہیں جو ہمیں معافی مانگنا چاہیے، اللہ کا کے حکم کو نہ ماننا، یہ پیجز ہم لوگ لے چکے تھے، اس کو پھر انشاءاللہ پڑھیے گا۔ فسق کی سزائیں بھی ہم لوگوں نے دیکھی تھی کہ ایمان سے محرومی، یعنی کہ محروم ہو جانا، نہ ملنا، ایمان چھن جاتا ہے، ہدایت چلی جاتی ہے، اور فاسق نافرمان سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ راضی نہیں ہوتے، اس سے ناراض رہتے ہیں، فاسق کے لیے ہلاکت ہے اور آگ کا عذاب بھی، یہ سب جو ہے وہ اس میں ذکر ہو چکے ہیں قرآن وغیرہ میں، ٹھیک ہے، حدیث و قرآن سے یہ پوائنٹ لکھے ہوئے ہیں۔ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنسَاهُمْ، ان کی طرح نہیں ہو جاؤ، سورہ حشر میں آئے کہ جو نسوا اللہ، جو جنہوں نے اللہ کو بھلا دیا، تو پھر کیا ہوگا، فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ، تو اللہ نے بھی ان کو بھلا دیا، اولئک هم الفاسقون، یہ پھر جو ہے جو اللہ کے ذکر کو بھول جانا فسق میں آتا ہے، اس سے پتہ چلا صحیح، تو اللہ سزا پھر کیا آئے گی کہ اگر ہمیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی ہمیں بھلا دیں، وہ ہمیں نہ یاد رکھیں،
کیا بنے گا ہمارا؟ بہت ہی بڑا خسارہ ہو جائے گا۔ جیسے کہ فسق اکبر میں بھی ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ کوئی بڑی بات نہ ماننا والی بات، آپ نہ فرمانی میں کوئی بات رکھے کہ آپ کوئی بہت بڑے بڑے پلیئر کے کوئی کہ نماز تو میں نہیں مانتی، میں نماز تو نہیں پڑھتی ہوں، میں نہیں پڑھوں گی، یہ اللہ کی بڑی نافرمانی ہو گئی، اور اس طرح سے جو ہے وہ عقیدے سے لے کے سب چیزوں کے اندر یہ پھر داخل ہوگا، اور پھر دین سے خارج ہو جانے والی بات ہو جائے گی۔ اور چھوٹی نافرمانیوں میں ایسے ہی ہوتا ہے کہ بھائی نماز وقت پہ پڑھنی ہے تو ہم لیٹ کرے لے رہے، کبھی جھوٹ منہ سے نکل گیا، کبھی پھر توبہ کری، پھر یہ ساری چیزیں جو ہے وہ اس کے اندر آئیں گی دین کے۔ اگر آپ اس کو اس طرح سے اکبر اور اصغر کسی بھی کا بھی ہو، چاہے کفر کا ہو، کہ کوئی چیز کو ایسے مان لینا کہ اللہ کی طرف سے ہے تو، لیکن ہم کہہ دیں کہ نہیں نہیں ہم تو نہیں مانیں گے اسے، ہم نہیں کریں گے یہ کام، وہ پھر اکبر میں چلا جائے گا، اور پھر بھولے سے ہوا جا رہا ہے، کچھ چھوٹا ہوا جا رہا ہے، یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ اصغر میں آ رہی ہوتی ہیں ہر پارٹ کے اندر، اسی طرح سے یاد رکھیں۔ تو وہ بڑا جو ہے، اللہ نہ کرے کہ انجانے گھما پھرا کے کسی طرح ہم ایسا کچھ کہتے ہوں یا نہیں کرتے ہوں، تو وہ چیک کرنے کی ضرورت ہے کہ کہیں اکبر میں تو نہیں ہے، توبہ پھر کرنے کی ضرورت ہوگی، اور معافی مانگیں گے چھوٹے کے لیے بھی، یہ کیونکہ فسق جو ہے وہ نافرمانیاں نہیں ماننا۔ دیکھیں آپ کسی بھی ایک بڑی کام ہوتا ہے، پیرنٹس بھی اگر کچھ کہتے ہیں اور بچے کہیں کہ ہم یہ نہیں مانیں گے، تو آپ دیکھیں بڑا فساد آتا ہے، یہاں تک کہ بچے بڑے ہوتے ہیں تو وہ بات چیت بند، اور مہینوں مہینوں ملنا بند، یہ وہ اتنا سب بھی ہو جاتی ہیں مصیبتیں نا۔ اوکے۔ تو بنی اسرائیل کو معاملات کی گئی ہے، ملامت کی، سوری ملامت مانے کیا ہوتا ہے کہ ان کو کسی کو الٹا برا بھلا کہنا، یہ وہ ملامت کرنا کہا جا رہا ہوتا ہے، یا اس کو ایسا یاد دلانا کہ یہ، کیونکہ یہاں پہ انہوں نے ایسا کیا، ظلم والے ایسے ایسے آ رہا ہے نا، تو ان کے اوپر ملامت کی گئی ہے۔ اللہ کی کلمات کو تبدیل کرنا لفظی اور معنوی دونوں کی ممانعت منع ہے۔ تو جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے، جیسے کہ اگر آپ نماز شروع کریں کہ آپ کہیں کہ اللہ اکبر کے بعد کے بجائے سبحان اللہ سے شروع کر دیں، تو کیا ہماری نماز صحیح ہو جائے گی؟ نہیں ہوگی صحیح، جبکہ آپ نے وہی کلمات کچھ اچھے ہی کہے ہیں، لیکن جو اللہ نے جہاں جس طرح سے ہمیں بتا دیا ہے وہی کہیں گے، تو منع ہے، ٹھیک ہے؟ تو پھر کیسے ہمیں پتہ چلا کمپلسری ہمیں ہر چیز سیکھنی پڑے گی کہ نماز کہاں سے شروع ہوتی ہے، کہاں پہ ختم ہوتی ہے، روزہ کا کیا ٹائمنگ ہے، کیا اللہ نے بتایا وغیرہ، ہر چیز ہمیں سیکھنی پڑے گی نا، کہ کہیں کچھ چینج نہ ہو جائے۔ حدیث رسول کے الفاظ کو جیسا سنے ویسے ہی، اور یہاں تک کہ حدیث میں بھی جو باتیں آتی ہیں اس کو بھی ہم ویسے ہی سنیں، اپنی طرف سے گھما پھرا کے کچھ نہیں لگانا ہوتا ہے۔ فسق عذاب لاتا ہے، کیونکہ دیکھا ان کے اوپر تعاون کی بیماریاں آئیں، نافرمانی جو ہے وہ عذاب لے کے آتی ہے، اللہ ناراض ہوتے ہیں نافرمانیوں سے، اور پھر عذاب نازل ہوتا ہے، تو یہ ہمارے گناہوں کی سزا ہی ہوتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ظلم نہیں کرتے، یہ کوئی ظلم نہیں تھا کہ کچھ ہو گیا، اور ان کے اپنے بیماکان ہو یا سکون جو ہے کہ ان کی اپنی وجہوں سے یہ چیز ہوئی تھی۔ پھر آپ کی آیت تھی وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ، یعنی ہماری آیت نمبر 60 ہے یہ انشاءاللہ۔ تو یہ ہمارا تھوڑا یہاں پر آ گیا ہے، چلیں کوئی بات نہیں، اس کا ورڈ بائی ورڈ لے چکے ہیں۔ آیت 60 کا ورڈ بائی ورڈ باقی ہے کیا؟ جی میم، جی باقی میم، نہیں چلیں، نہیں لیکن نہیں باقی ہے۔ میم بچا ہے 59 تک ہوا تھا میم۔ اوکے، چلیں وہ کھول لیجیے اپنی اپنی پی ڈی ایف، انشاءاللہ کھلی ہوگی۔ تو ایٹ 60 چاہیے ہے آپ کے پاس، ابھی گروپ میں یہ کیا آیا ہے 62؟ ٹیچر ابھی نا آپ ہیں 60؟ چلے اچھا اوپر ہوگی، ہم ڈھونڈتے ہیں جی پھر۔ وعلیکم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ ہم نے اس کو سیو کر کے دیا ہوا ہے، 59 اچھا، سے 61 تک والا بھی دیا ہوا ہے، اور آج جو ہاں نیو ہاں بھیجا ہے جی اس جی، کو بھی ہم نے مارک کر دیا جزاک ہے۔ اللہ خیر۔ چلیں تو جی 59 سے جو 61 ہے اس کو آپ لوگ ٹچ کریں، دیکھیں انہوں نے سلیکٹ کر کے نیچے بھیجی ہوئی، اس میں آپ کو مل جائے گی 60، ٹھیک؟ وا اور عید، جب عید کا اس کو رو یاد رکھیے گا، ٹھیک؟
تو کیا میننگ اس کی پوری نکلتی ہے؟ اور یاد کرو وہ وقت جب، اور یاد کرو جب، اس طرح سے آ جاتا ہے نا. استسقا، حمزۃ الوصل میں کسرہ کہاں، زیر کہاں سے آیا؟ انشاءاللہ آپ لوگوں کو اس کے ذریعے، تجوید کے ذریعے معلوم ہوگا. پھر بھی جو تیسرا نمبر ہے اس کو گنتے ہیں. حمزہ جو پہلی لکھی ہے الف حمزہ وہ 1 ہے، سین جو ہے وہ 2 نمبر کا ہے، اور تا جو ہے وہ تیسرے نمبر کا لیٹر ہے. تو تیسرے نمبر پہ آپ کے اوپر جو لگا ہوگا، اگر زبر لگا ہوتا ہے تو ہم زیر لیں گے، باقی زیر کے ساتھ زیر آئے گا حمزۃ الوصل پر، اور پیش کے ساتھ پیش آئے گا. لیکن زبر کے ساتھ ہم زیر ہی لیتے ہیں، تو استسقا کہیں گے کیونکہ تا کے اوپر زبر ہے. استسقا الف سین تا جو ہے وہ چاہنے کے لیے ہے، اور مانگنے کے لیے، اور ڈیمانڈ وغیرہ طلب کے لیے آ رہا ہوتا ہے. تو اور سین قاف یا سقا یا سقیا جو ہے وہ پینے سے مراد ہوتا ہے. ٹھیک، پانی پینا وغیرہ سے، ان سب سے، پلانے پینے ان سب سے مراد ہوتا ہے. تو پینے کو مانگا، اور جب استسقا پینے کو مانگا موسیٰ لکھے، لی قومی ہی، لی مانے لیے، قوم مانے قوم، اور ہی مانے ان کی قوم. موسیٰ علیہ السلام کی طرف یہ جو ضمیر ہے وہ جا رہا ہے. ان کی قوم کے لیے انہوں نے جب پانی پینے کے لیے مانگا. سو قلنا، ہم نے کہا. تو یہاں نا جو ہے وہ ہم سب نے کہا سے مراد نہیں ہے. یہ کون سا نا ہے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے آیا ہے، اور رائلٹی کے لیے ہے. ٹھیک، رائلٹی کے لحاظ سے جب بات کی جاتی ہے تو پلورل میں ہوتی ہے بات. فقلنا تو ہم نے کہا. اب بتائیے حمزۃ الوصل پہ کیا آئے گا؟ ورڈ ہے ضاد رابع، اور ضاد ساکن ہے، اور اس سے پہلے ایک الف لکھا ہوا ہے. اس کے اوپر ہم زبر زیر پیش میں سے کیا ڈال سکتے ہیں؟ معلوم میم کا زیر آئے کسرہ گی. ڈالیں کسرہ ڈالیں. میم بارک اللہ فیک. جی. جی، اضرب. اضرب کیونکہ را کے ساتھ زیر ہے، اس لیے ہم حمزۃ الوصل کو بھی زیر دیں گے. ابھی بتایا تھا ہم نے، زبر کے ساتھ زیر، زیر کے ساتھ زیر، پیش کے ساتھ پیش. زبر کے ساتھ زبر نہیں جائے گا بس. اضرب، تو یہ آرڈر فارم میں آیا ہے. فعل امر ہے، حکم کرنے کے لیے جب کہا جاتا ہے تو آپ نے دیکھا کہ لکھا مارو. ٹھیک، تو ہم نے کہا مارو. ضربہ مارنا ہوتا ہے. ضربہ سے پہلے گزر چکا ہے. جی گزرا ہے استاذہ. کیا تھا ورڈ بتائیں؟ جیسے ورڈ گزرے تو آپ لوگ فوراً بتائیں. جی تھوڑا سا اگر کسی کو یاد ہے تو بتائیے، نہیں تو ہم بتاتے ہیں پھر. حجر کر کے تھا، وہ پتھر پہ مارنا تھا نا بس. وہ تو یہاں پر ہے، اضرب بعصاک الحجر. اس سے پہلے آیتوں میں آپ نے مچھر والی آیت کھول کے دیکھیں، اس میں آیا ہے. آیت نمبر 30 کے آس پاس پہنچے، اور نہیں 26 ملا کسی کو؟ 26 إن الله لا يستحيي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها. استاذہ جی مل گیا، وہ بیان کرے ہاں، یضربا. اس میں ہم نے آپ لوگوں کی ورک شیٹ میں لکھوایا تھا کچھ کہ یضرب مانے مارنا ہی ہوتا ہے. مثال ماری کہا جاتا ہے. ایک ایسی مثال ماری ہے، ایسی مثال بیان کی، تو عربی میں مثال کے لیے آ جاتا ہے ماری. ٹھیک ہے، تو مثال مارنا آپ کے پاس نہیں لکھا ہوگا مثال بیان کی. یہاں پر بھی مارنا لکھ لیجیے آپ، مثال ماری. لیکن اچھے الفاظ بولنے کے لیے کیا ہوتے ہیں کہ مثال بیان کی، اردو میں نا. تو جب ہم ٹرانسلیٹ کر رہے ہیں تو ویسے ضربہ مانے مارنا، پیٹنا ہی ہوتا ہے. اگر ہم کہیں نا کہ احمد نے زید کو پیٹا، احمد نے زید کو مارا، تو وہاں پر بھی ضاد را با ہی آئے گا. تو مارنا کی میننگ لٹرلی مارنا یا مثال مارنا، جیسے کہ ایک یہ معنوی بات میں ہوتا ہے نا کہ مثال پیش کی کہتے ہیں، مثال بیان کی، مثال ماری وغیرہ، تو وہ اس میں آ گئے. الحمدللہ جیسے ہی پیچھے گزرے تو آپ سیم میننگ کر لیجیے تاکہ آپ کو ضربہ کی میننگ یاد رہے. مارا. اوکے، ہم لوگ واٹس ایپ پر تھے. تو
اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا مارو، کس کے ساتھ؟ مارنے کے ساتھ بھی آیا ہے کہ کسی چیز کے ساتھ مارنے کا حکم آیا. عصا کا بھی سیپریٹ کیجئے، عصا سیپریٹ کیجئے اور کا بھی الگ کیجئے. تو اس میں آپ کو کیا ملے گا؟ کا کس کے لیے آتا ہے؟ تم کو جب بات کرنی ہے نا، تمہارے لیے. کہ عصا کہتے ہیں لاٹھی کو، عصا اسٹک کو کہتے ہیں جس کو رکھ کے کوئی چلے یا کوئی اور اس سے ہیلپ لیتا ہو. کوئی بھی ایسی اسٹک جو ہاتھ میں رکھتے ہیں. تو موسٹلی انبیاء نبی جو تھے موسٹلی ان کا طریقہ ہوتا تھا کہ وہ لوگ اسٹکس رکھتے تھے ہاتھ میں اور کئی سارے اس سے کام لیتے تھے. موسیٰ علیہ السلام کی اسٹک کے بارے میں معلوم ہے کسی کو؟ جی جی وہ استاد، واقعہ ہے کہ اس سے ایسا معلوم ہے. ہاں ہاں، نیک بن یعنی کہ جاتے تھے. جی وہ کافی سارے پاور، یعنی کہ معجزے میں سے تھا نبی موسیٰ علیہ السلام کے معجزے، یعنی کہ ایک پاور جو پروفٹس کو دی ہوئی تھی اس میں سے یہ ایک تھا کہ وہ اسٹک کو سے کافی کام لیتے تھے. تو ایسا مانے اسٹک ہوتا ہے اور کا مانے تمہاری، بی مانے ود. تو آپ کی عصا کے ساتھ ماریں، یعنی عصا سے مارے آپ کہہ سکتے ہیں، یا عصا کو ماریں، کچھ بھی آپ اپنی لینگویج میں لگا سکتے ہیں. تو بی کی میننگ آپ جانتے ہیں. کہاں پر؟ الحجر، حجر کو. تو پتھر، حجر مانے پتھر ہوتا ہے. حجر اسود سے آپ لوگوں کو یہ حجر مانے یاد ہو انشاءاللہ. تو پھر کیا ہوا یہاں تک کہ اور یاد کرو، اور جب موسیٰ علیہ السلام نے استسقا پانی مانگا اپنی لقومہ ہی، اپنی قوم کے لیے، تو ہم نے کہا مارو اپنی چھڑی سے، اپنی اسٹک سے پتھر پر. ٹھیک ہے، اتنا آپ نے ورڈ دیکھ کے سمجھ لیا. فن فجرت، فا مانے سو، ان فجرا، فجر مانے پھوٹ پڑنا کہتے ہیں. فجرا، فجر کا وقت بھی اسی لیے فجر کہلاتا ہے کیونکہ اس میں سورج کی جو ریز پھوٹ پڑتی ہیں اور پھر وہ اندھیرا میں سے یہ روشنی پھٹ کے باہر آ جاتی، اس طرح سے اس کی میننگ آتی ہے. تو ان فجرت، تا جو ہے یہاں پہ فیمیل کی وجہ سے آیا ہوا ہے کہ پھوٹ پڑی. کیونکہ پانی جو ہے، پانی کی یہ جو نہریں، آپ نے کہا نہریں نکلتی ہیں، تو عربی میں بھی نکلتی ہیں. تو فن فجرت، پس پھوٹ پڑی، من ہو اس سے، کس سے؟ ہو کس کی طرف اشارہ ہے؟ میل کی طرف اشارہ ہے. اوپر ڈھونڈے، کس کی طرف اشارہ ہے کہ اس سے نکل پڑی. کس سے نکلی؟ کہاں مارا تھا؟ پتھر جی، پتھر حجر جو ہے وہ میل ہے تو اس لیے من ہوں اس سے. تو اس پتھر سے پھوٹ پڑی. اثنتا، اثنتا دو کہتے ہیں، اور عشرہ 10 کو. تو 2 اور 10 یعنی اثنتا عشر 12 کو کہتے ہیں پورا ملا کے. تو آپ ایک ساتھ ورڈ بھی لکھ سکتے ہیں، اثنتا عشر مانے 12، یا پھر اثنتا کو آپ الگ کیجیے، اثنا مانے 2 ہوتا ہے اور عشر مانے 10 ہوتا ہے، تو ملا کے 12 ہو جائیں گے. لیکن 12 عربی میں اثنتا عشر ایسے لکھا جاتا ہے. عینہ، عین آپ کو معلوم ہے عین چشمے کو کہتے ہیں. وہ چشمہ، آپ کہیں سے نہر ٹائپ جاری ہو جائے اس کو چشمہ کہہ رہے ہوتے ہیں. پانی کہیں سے نکلنا، بہنا شروع ہو جائے اس کو چشمہ کہہ رہے ہوتے ہیں. چھوٹی نہر وغیرہ جو رہتی ہیں ان سب کو کہتے ہیں عین. ویسے عین مانے اور کیا ہوتا ہے؟ आँख। نا، آنکھ میں. آنکھ ہوتا ہے. صحیح، بارک اللہ فیک. تو عین مانے چشمہ بھی ہوتا ہے. ٹھیک ہے، تو چشمے سے مراد اسپیکٹس یعنی آنکھوں پہ لگانے والا چشمہ نہیں ہے. پانی کے جو چشمے ہوتے ہیں اس کو بھی اردو میں چشمہ کہا جا رہا ہوتا ہے. تو آپ اسپرنگس یہاں لکھا ہوا نا، واٹر اسپرنگس، وہ آپ اچھے سے سمجھ سکتی ہیں کیا ہے. قد، قد، قد ایک وہ حرف ہے جو کہ آپ کے آگے والے سینٹینس کو تاکید دے رہا ہوتا ہے. تاکید یعنی شیورٹی دے رہا ہوتا ہے، یقین دلانے کے لیے، یعنی کہ انڈیڈ ایسا ہی ہے، یقیناً ایسی میننگ آ رہی ہوتی ہے. تو یہ ورڈ لیٹرز کچھ ہیں جو آگے لگائے جاتے ہیں، جیسے انا آیا تھا نا، اسی طرح کا قد بھی ہے. قد مانے انڈیڈ، علما جان لیا، کلو ہر، اناس لوگوں، ناس کا ہی ہے دوسرا طریقہ لکھنے کا، اناس. ٹھیک، کلو اناس یعنی لوگوں. مشربہ، مشرب جیسے کہ میم جب کسی کے آگے لگ جا رہا ہوتا ہے، شرابہ تو مانے پینا، لیکن مشرب پینے کی جگہ.
سجدہ سجدہ، لیکن مسجد سجدہ کرنے کی جگہ. پھر طبخ کھانے کو کہتے ہیں عربی میں، اور مطبخ جو ہے وہ کچن کہلاتا ہے. اور لحم معنی ہوتا ہے گوشت، لیکن ملحم گوشت کی دکان، گوشت کی جگہ وغیرہ وغیرہ. ٹھیک ہے، تو اب میم کئی بار ایسا لگ جاتا ہے کہ کئی جگہوں پہ آگے لگنے سے اس کی جگہ بن جاتا ہے. تو آپ کو شرابہ معنی معلوم ہے. شراب جو ہے وہ عربی میں کیا ہوتا ہے؟ پینے کی چیز کو شراب کہا جاتا ہے. اردو میں تو شراب گندی چیز ہوتی ہے لیکن عربی میں پینے کی چیز کو شراب کہا جا رہا ہوتا ہے. کئی بار آپ دیکھتے ہیں کہ وہ چھوٹے ڈبے جوس کے، پانی کے، کسی بھی چیز پہ اس پہ شراب لکھا ہوتا ہے. تو شربہ مانے پینا. تو مشربہ ہوں، ہم کس کی طرف اشارہ آیا ہے؟ اوپر سے ناؤن جوڑیں اس پروناؤن کی طرف. جی، ان کے مطلب ان سب کے. ان کے پینے کی جگہ، کن کے؟ بنی اسرائیل. بنی ہاں، اسرائیل. اور یہ کلو اناس جو آیا تھا نا، سب لوگوں کے اپنے اپنے پینے، ان لوگوں کی اناس کی طرف آپ اشارہ کر لیجئے کہ لوگوں کے پینے کی جگہ ہے. اگر آپ ڈائریکٹ، اگر آپ کو ذرا بھی کنفیوژن ہو کہ کس کی طرف اشارہ ہے اوپر، تو آپ وہاں پہ ضمیر کے بجائے ڈائریکٹ ناؤن لے کے آ جائیے. ان کی جگہ آپ لکھ دیں اناس، لوگوں کے پینے کی جگہ. تو ان کو پھر پتہ چل گئی، اس میں سے 12 چشمے پھوٹے، اور قد علم کل اناس مشربہ. سبحان اللہ، کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو نے ان کو بتا بھی دیا کہ کون سا پانی کس کے لیے ہے. کیونکہ وہ جب ہم نے ابھی پڑھا نا کہ لاکھوں میں لوگ تھے، ایک نکلتا تو بڑی مشکل ہو جاتی نا. تو آپ دیکھیں اللہ نے انتظام کے حساب سے 12 جو ہے وہ کرے گئے. تو لیڈرز ٹیم تھے، اس میں اپنے اپنے لیڈرز کو اپنا اپنا پتہ تھا، پر ان کو پتہ بھی تھا کون سا کس کا ہے. کلو کھاؤ، پھر سے الحمدللہ اللہ کی طرف سے نعمتیں ہیں. کلو کھاؤ، وشربو اور پیو، من سے رزق، رزق اللہ، اللہ، ولا اور نہ، تعثو، عین سا اور واو، یعنی برائی پسند والے لوگ. تو برائی کو پسند کرنے والے، وگڈ انگلش میں پڑھا ہوا ہے نا. تو بھٹکنے کو بھی کہتے ہیں، لیکن برائی کی وجہ سے بھٹکنے کے لیے، ادھر ادھر بھٹکنا، یہ سب آ رہا تھا. تو برائی پسند آپ کہہ سکتی ہیں، برائی پسند لکھ سکتی ہیں اس کا. تو سب برائی پسند بن کر پھرو. تو بھٹکنا بھی آتا ہے اس کے اندر، لیکن برے کاموں کی وجہ سے بھٹکنا، یہ پوری میننگ آ رہی ہوتی ہے. تو فی الارضی زمین پر. تو تعثو اگر آئے گا تو آرام نارملی جانے کے لیے بات نہیں ہو رہی کہ زمین پر جاؤ مت جاؤ، ایسا نہیں ہے. یہاں پہ کیا لکھا ہے؟ برائی پسند کرتے ہوئے ادھر ادھر زمین پہ مت بھٹکتے پھرو. لا تعثوا فی الارض مفسدین، فساد پھیلانے والوں کی طرح. مفسدین فساد کرنے والے. بڑی آیت ہے، اس کے ٹکڑے بنائیں گے انشاءاللہ اور دیکھیں گے کہ میم کتنا چل رہا ہے. جی میم اس میں بھٹکوں کی میننگ آ رہی ہے کیا اس میں، اس ورڈ میں؟ نارملی بھٹکنے کا میننگ نہیں آ رہی ہے. تعثو، تعثو برائی کی وجہ سے، آپ یہ کہہ لیں برائی کو پسند کرتے ہوئے کہیں جانا. استاذ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ تم فساد کرو، نہ تم فساد فساد تو کرو. مفسدین میں آ جائے گا، فساد پھیلانے والے. لیکن تعثو کی کیا میننگ ہے کہ برائی پسند کرتے ہوئے کہیں بھٹکنا، کہیں نکلنا، کہیں جانا. یہ نارملی تازہ اس جانا میں صرف تا کی جانا کیا ہوتا ہے. معنی؟ جی جی اس میں تا کے کیا معنی پہ چلائیں گے؟ مطلب بھٹکنا سے ہوگا یہاں پہ؟ نہیں نہیں، تا تو تم کے لیے آ جائے گا. عین سا اور واو جو ہے وہ میننگ آئے گی کہ دیکھیں برائی آپ نیچے کرنے آئے، والے لوگ. اور تم کہاں سے نیچے آیا؟ تا سے آیا ہوا ہے. اوپر جو تا اسٹارٹ ہوگا، یا سا اگر ہوتا تو وہ آتا صحیح. اور سب کہاں سے آیا بتائیں؟ آخر میں واو الف لگا ہوا ہے. واو جی وہ پلورل ہونے کی نشانی ہے. وشربو میں بھی ایسے تھا کہ اور کھاؤ پیو اللہ کے رزق سے. اور تم نہ بھٹکو، ایسا لکھا ہوا ہے، تم نہ برائی پسند کر کے زمین میں بھٹکو فساد کرتے ہوئے، مفسدین بن کر، فاسد بن کر، یہ بھی آپ کہہ سکتے ہیں. اوکے، دیکھتے ہیں کہ کیا پوری اس کی آئی. وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ،
اور جب موسیٰ نے اپنی قوم کے لیے پانی مانگا، پینا مانگا بھی آپ اگر کہیں گے تو اس سے بہتر ہوتا ہے پانی مانگا سے، جبکہ پانی کے اوپر ورڈ نہیں ہے، استسقاء میں آ جاتا ہے پینے کی چیز، تو پینے کی چیز مانگے کے بجائے آپ اس کو لکھ سکتی ہیں جملے میں کہ پانی مانگا۔ فَقُلْنَا اضْرِب بِعَصَاكَ الْحَجَرَ، تو ہم نے کہا کہ اپنی اسٹک کو پتھر پر مارو۔ فَانْفَجَرَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْنًا، بس اس میں سے 12 چشمے پھوٹ پڑے، فنفجر پھوٹ پڑے اس میں سے 12 چشمے، آپ یہ کہہ سکتی ہیں، بس پھوٹ پڑے اس میں سے 12 چشمے۔ قد علم، البتہ تحقیق آپ اگر پڑھ لیں، یعنی انڈیڈ کی اردو جو ہے وہ البتہ تحقیق آ رہی ہوتی ہے کہ نو ڈاؤٹ، بے شک، تو تحقیق اگر آپ اس کی میننگ کریں، کیونکہ انا کو ہم لوگ بے شک لکھ رہے ہوتے ہیں نا، تو البتہ تحقیق جان لیا سبھی لوگوں نے اپنے پینے کی جگہوں کو۔ کلوا واشربوا من رزق اللہ، کھاؤ اور پیو اللہ کے رزق میں سے۔ الگ رزق میں سے کھانے پینے کے لیے کہا گیا، لیکن فساد کے لیے ادھر ادھر زمین میں بھٹکنے منع کیا۔ ولا تعثوا فی الارض مفسدین، اور اس کے لیے آسان اگر آپ لکھنا چاہیں تو دیکھیں نیچے کیا دیا ہوا ہے، کھاؤ اور پیو اللہ کے رزق میں سے، اور مت پھرو زمین میں شر پسند فساد پھیلانے والے بن کر۔ یہ اچھا لکھا ہوا ہے، اوپر کے سارے آ جائیں گے، شر پسند، برائی پسند آپ کر سکتی ہیں، برائی پسند کرتے ہوئے فساد پھیلانے والے بن کر، ہے نا، اتنا آپ لکھ سکتی ہیں۔ اور کھاؤ پیو اللہ کے رزق میں سے، اور مت پھرو زمین میں شر پسند فساد پھیلانے والے بن کر۔ چلیں، تو جو آپ کو وہاں سے لکھنا ہوتا ہے واٹس ایپ میں سے، وہ پھر آپ اگر کچھ مس ہے تو وہاں سے بھی دیکھ سکتی ہیں۔ تو آگے بڑھتے ہیں انشاءاللہ۔ استاذہ اور جب نماز کا بریک دے دیں۔ او سوری، ہاں چلیں آپ لوگ نماز پڑھ کے آئیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، چلیں شروع کرتے ہیں۔ امید ہے کہ آپ لوگ نے یہ بھی لکھ لیا ہوگا انشاءاللہ، سارا ورڈ بائی ورڈ اور ٹرانسلیشن۔ تو اور جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کے لیے پانی مانگا تو ہم نے کہا اپنا عصا پتھر پر مارو، تو اس سے 12 چشمے پھوٹ نکلے۔ سب لوگوں نے اپنا اپنا چشمہ گھاٹ معلوم کر لیا۔ اللہ کے رزق میں سے کھاؤ اور پیو، اور زمین میں مفسد بن کر نہ پھرو۔ اگر آپ یہ جملہ بھی کریں کہ زمین میں فساد کرنے والے بن کر نہ پھرو، تو فساد کرنے والے بھی اسی لیے نکلتے ہیں زمین پر، تو یہ بھی جیسے کہ نے کہا تھا نا، یہ جملہ ہو سکتا ہے پاسبل، لیکن آپ کو ورڈ بائی ورڈ میں یہ تعصو کی بھی میننگ اچھے سے معلوم ہونا چاہیے کہ تعصو میں آپ نے پڑھا کہ شر پھیلانے کی نیت سے کوئی نکلے تو وہ پھر اس کے اندر آتا ہے۔ تو یہ واقعہ بھی اس وادی سینا میں پیش آیا۔ ہاں، تو سایہ اور غذا کے علاوہ انہیں پانی کی بھی شدید ضرورت تھی، اور وہاں دور تک کہیں پانی کا نام و نشان تک نہ تھا۔ لوگوں نے موسیٰ علیہ السلام سے پانی کی شکایت کی، تو موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے پانی کے لیے دعا کی۔ اللہ تعالیٰ نے ایک چٹان سے اتنی کثیر اور وافر مقدار میں پانی نکالا جو اس لاکھوں کے لشکر کے روزانہ کی ضرورت کے لیے کافی ہوتا تھا۔ سبحان اللہ۔ تو جیسا کہ یہ بھی بات ہوئی تھی نا کہ بہت سارے لوگ تھے، تو اور موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کی تھی، تو بہت زیادہ یعنی کثیر مقدار میں، کیونکہ پھوٹ پڑے جو آیا ہوا نا وہ زیادہ ہی پانی تھا۔ تو
پھر اس میں یہ بھی ذکر ہے کہ اس پتھر سے 12 چشمے جاری ہو گئے اور وہ قبیلے بھی 12 تھے، ہر قبیلہ اپنے چشمے سے سیراب ہوتا. سیراب ہونا یعنی کہ پانی پینا، پانی کو یوز کرنا، وہ پانی سے سیراب ہونا کہلاتا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ بھی ایک معجزہ تھا جو موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ظاہر فرمایا. تفسیر عبدالسلام بن محمد، تفسیر احسن البیان، یہ باتیں جو ہیں یہاں سے لی گئی ہیں. تو وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ موسیٰ لِقَوْمِهِ، وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ، اور جب پانی طلب کیا، تو استسقاء جو ہے وہ یعنی پانی مانگنا، پانی طلب کرنا، لِقَوْمِهِ اپنی قوم کے لیے. تو جیسا کہ ہم سبھی کو معلوم ہے کہ اپنی قوم کے لیے موسیٰ علیہ السلام نے کتنے پیار سے، یہاں پر بھی آپ بات دیکھ رہے ہیں کہ یا قومی، تو اپنی طرف ہی انہوں نے اسے لگا کے کہا، جبکہ یہ کہ ہر بار ہی آپ دیکھ رہے تھے کہ ان کے برے الفاظ موسیٰ علیہ السلام کو صرف موسیٰ یا موسیٰ ایسے کہا پکارتے تھے، اور تمہارا رب، اور تم اس طرح سے بات کرتے تھے، نعوذ باللہ. اور موسیٰ علیہ السلام کے پیار بھرے، محبت بھرے آپ الفاظ کہہ سکتی ہیں کہ وہ محبت سے، کیونکہ جب کسی کو اون کیا ہوا ہوتا ہے تو وہ اگر چاہے اپنی ماں کا سگا بچہ ہی ہو تو اس کو ہم ڈس اون نہیں کر دیا کرتے ہیں نا، کہ کہنا نہیں سن رہا یا مان نہیں رہا. اور پھر اسی طرح معلوم ہوتا ہے کہ گھر سے نکال دیں گے تو اور زیادہ پھر خرابیاں کرے گا، اور زیادہ خراب ہو جائے گا. تو جتنا بھی ساری نافرمانیاں چیزیں ہونے کے بعد بھی ان کو معلوم تھا کہ یہ میری ہی قوم ہے، تو وہ تب بھی ان سے محبت سے ہی کہ قوم ہی اپنی قوم کے لیے ہے، یہاں پہ بات ہوئی. تو اسی طرح ہماری شریعت میں بھی موسیٰ علیہ السلام نے پانی کے لیے کیا کرا، اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کی، جبکہ ہماری شریعت میں کیا ہوتا ہے کہ اگر بارش نہ ہو، پانی نہ ہو، تو پھر نماز استسقاء پڑھی جاتی ہے. تو اب موسیٰ علیہ السلام کی شریعت میں نماز تھی یا نہیں تھی، اس کا کوئی خاص علم مطلب معلومات نہیں ہے، لیکن فی الحال انہیں نے دعا کی تھی. ہماری شریعت میں ہمیں کیا کرنا پڑتا ہے، خالی دعا نہیں بتائی گئی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان کو پانی چاہیے ہوتا تھا تو اور کیا کرتے تھے، نماز استسقاء بھی پڑھی جاتی ہے، یعنی کہ ایک خاص نماز نبی صلی اللہ علیہ وسلم سکھائی، وہ پڑھی جاتی ہے اور ساتھ میں دعا کی جاتی ہے. یہاں موسیٰ علیہ السلام میں کیا ملا ہم لوگوں کو کہ انہوں نے یہاں پر جتنا ظاہر ہے کہ انہوں نے دعا کی. تو پھر آپ دیکھیں کہ موسیٰ علیہ السلام کی جب دعا ہوئی تو پانی نکل پڑا، اور پانی جب آتا ہے تو ہمیں معلوم ہے کیا، تو آسمان سے بارش ہوتی ہے، آسمان سے آتا ہے یا زمین کے اندر سے کنواں کھودا جاتا ہے، یا کچھ پینے کا پانی زمین کے اندر، یا زمین آسمان، یہ دو ہوتی ہیں، زمین کے اندر یا آسمان. یہاں پر آپ دیکھیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پھر ایک اپنی قدرت کا بہترین وہ دکھایا کہ پتھر کے اندر سے جو ہے وہ پانی نکلا. پتھر کہہ سکتے ہیں کہ زمین کے اندر، لیکن عام طور پر پتھر کے اندر سے پانی نہیں نکل رہا ہوتا ہے نا. ہاں، پہاڑوں میں سے کبھی کبھار آپ نے دیکھا ہو. تو فی الحال جیسا وہاں پر جو منظر تھا، وہ ایک انہوں نے اپنی اسٹک ماری اور پھر اسی خاص جگہ بتا کے وہاں سے پھر وہ اس میں سے پانی نکل پڑا. تو پانی طلب کرنے کی 2 صورتیں ہیں، آسمان سے بارش، زمین سے چشمہ پھوٹنا. جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی پانی طلب کیا تو پتھر سے پانی پھوٹ پڑا. سبحان اللہ. پانی کا ملنا بنی اسرائیل کے لیے دنیاوی اور دینی نعمت تھی. دنیاوی نعمت بھی اس کے اندر تھی کہ ان کو پینے کا پانی چاہیے تھا، اور دینی نعمت کیا تھی کہ ان کو جو ہے وہ ایک پتھر پر مار کر کے، جیسا کہ آپ آگے دیکھیں گے کہ فَقُلْنَا اضْرِب بِعَصَاكَ الْحَجَرَ، تو ہم نے کہا کہ اپنے عصا کو پتھر پر مارو. فَقُلْنَا اضْرِب، ہم نے کہا مارو اپنے عصا کو پتھر پر. فَقُلْنَا، نا کس کے لیے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے، ہم نے کہا. پھر عصا جس کا ذکر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سورۃ الطٰہٰ میں بھی کیا ہوا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام سے پوچھا
کہ اے موسیٰ تیرے دائیں ہاتھ میں کیا ہے؟ تو قال ہی عصائی، انہوں نے کیا جواب دیا تھا کہ یہ میری عصا ہے۔ جی انشاءاللہ اسی میں بھی آگے بتاتے ہیں دینی نعمت کیسے تھی ان کے لیے۔ تو جب ان سے پوچھا گیا تھا عصا کے بارے میں، تو طٰہٰ کی آیتوں میں بھی اس طرح سے ذکر ہے کہ ان سے پوچھا یہ کیا ہے، تو انہوں نے کہا یہ میری عصا ہے، اور اس پہ اس کے بارے میں اور انہوں نے بتایا کہ میں اس پہ ٹیک لگاتا ہوں اور اپنی بکریوں کے لیے پتے بھی جھاڑتا ہوں، یعنی کہ اور بھی فائدے انہوں نے بتائے۔ اور حجر کوئی بھی پتھر تھا، کوئی خاص پتھر یہاں پہ مراد نہیں تھا کہ کوئی سا خاص ہو، بلکہ جس کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے سلیکٹ کیا تھا تو بس وہ پتھر تھا، کوئی خاص پتھر کا نام الگ سے یا کوئی اسپیشل پتھر جس سے پانی نکلتا، ایسا کچھ نہیں تھا۔ تو موسیٰ علیہ السلام کو تو جو ان کا عصا تھا وہ، جیسا بھی بات ہوئی تھی نا کہ ان کے معجزات میں سے تھا، تو کہ جب وہ اس کو پھینکتے تھے تو وہ ایک دوڑتا ہوا بھاگتا ہوا سانپ بن جاتا تھا، اور پانی پہ مارا تو سبھی کو معلوم ہے کہ بھی جیسا فرعون کے قصے میں ہوا تھا کہ وہ پھر سڑک بن گئی، اور اس سے پھر جو تھے یہ نکل سکے۔ اور جب جادوگر جمع ہوتے تھے تو وہ جب وہ اپنی رسیاں اور لکڑیاں جو کچھ بھی پھینکتے تھے تو وہ اس کے مقابلے میں جب موسیٰ علیہ السلام سے ان کی اسٹک پھینکنے کے لیے کہا جاتا ہے، آگے آپ کو انشاءاللہ معلوم بھی ہو کہ جادوگروں کے کمپٹیشن اس نے کروایا تھا نا فرعون نے، تو اس میں بھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف سے حکم آیا تھا کہ اپنی عصا کو پھینکے، تو وہ ایک اتنا بڑا سانپ بن گیا تھا جو کہ جو دوسرے جادوگروں نے رسیاں لکڑیاں جو بھی پھینکی تھیں ان سب کو نگلے جا رہا تھا۔ تو یہاں پر بھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہ تو یہ جو چیزیں ہو رہی تھیں کہ عصا میں، کیا ان کے عصا میں کچھ تھا، ان کا کچھ خاص ان کی اسٹک میں تھا، یا اس کے پیچھے کسی اور کے، یہ بس سبب تھے ان کے پاس، کرنے والے کون تھے ان کے ساتھ؟ اللہ سبحانہ وتعالیٰ۔ بے شک اللہ کے حکم سے ہی پانی نکلا تھا، لیکن سبب جو ہے وہ ایک ریزن اختیار کرنے کو کہا گیا تھا، تو تم سبب اختیار کرو، جیسے کہ مریم علیہ السلام کو بھی کہا گیا تھا کہ، اور جیسا ایوب علیہ السلام کو جب وہ بیمار ہوئے تھے ان کو بھی کہا گیا تھا کہ ارکض برجلک، کہ اپنے پاؤں کو زمین پر مارو، تو ٹھنڈا پینے کا پانی جو ہے وہاں سے نکلا، اور پھر اس سے ان کو کہا گیا کہ پیو اور نہاؤ تو وہ صحت والے ہو گئے۔ تو کیا اس پانی میں کچھ اثر تو نہیں؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے حکم سے ہی وہ پانی فائدے کا ہوا۔ ٹھیک ہے، پھر ہم دیکھتے ہیں کہ اسماعیل علیہ السلام کے پاس جب پانی نہیں تھا اور یہ سب جو انہوں نے اپنے پاؤں مارے، اور ساتھ یا جبریل علیہ السلام نے آ کے پر مارا، تو وہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ صفا اور مروہ کی جو مشقت ہے، ابھی بھی ہم لوگ جب جاتے ہیں تو آپ دیکھیں انسان کہہ لیتا ہے کہ طواف تو کر لیا ہے لیکن چلو صفا صحیح پہ پھر ویل چیئر وغیرہ دیکھ لیتے ہیں وغیرہ وغیرہ۔ تو اس وقت کی ان کی ماں کی کیا دوڑ تھی، کیا تکلیف تھی جو انہیں نے اٹھائی، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی یہ معجزے جو تھے ایک ان کے پاس بھی موجود تھے۔ ایک بہت ہی اچھی ریسرچ میں، یعنی کہ آپ وہ کہہ رہے ہیں کہ علماء کی جو محنت ہے جو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا ایک نشانی بھی بتاتی ہے، کہ وہ ایسا کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جتنے بھی جو دوسرے نبیوں کو ملے ہوئے تھے معجزے، وہ سارے کے سارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی طریقے سے آئے تھے۔ موسیٰ علیہ السلام نے عصا مارا تھا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پانی میں اپنی انگلیاں رکھی تھیں اور پانی چل پڑا تھا، اور سلیمان علیہ السلام کے لیے ہوا مسخر کر دی گئی تھی، اور یعنی کہ وہ کارپیٹ پر بیٹھ کے سفر کر سکتے تھے ہواؤں میں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک براق لایا گیا تھا جس کے اوپر بیٹھ کر انہوں نے آسمانوں کا سفر کیا تھا۔ اور امام شافعی سے کسی نے پوچھا کہ عیسیٰ علیہ السلام تو مردے کو زندہ کر دیا کرتے تھے اور وہ بولنے لگتا تھا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کیوں نہیں کیا کہ ان کے پاس بھی کوئی، تو انہوں نے کہا کہ کیا تمہیں معلوم نہیں کہ مسجد کا منبر بولا تھا؟
وہ تو لکڑی تھا اور وہ بولا تھا، تو یہ زیادہ بڑی بات ہے نا کہ لکڑی کا بولنا، کہ انسان تو پہلے بول رہا تھا اور پھر بعد میں اس نے بول دیا اگر زندہ ہو کے۔ تو فی الحال علماء نے کہا آپ دیکھیں کس کس طرح سے غور و فکر اور اس طرح سے باتیں نکالنا ہے، ایک ایک پوائنٹ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا جو ہے وہ ایک تقاضا ہے یہ، اور ان کی زندگی کو اتنا پڑھا جائے، یہ ایک تقاضا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا، کہ ان کی زندگی کو اتنا پڑھا جائے کہ دیکھیں کہ کیا کیا چیز اور کیسے کیسے کیا کیا ہوئی تھی۔ تو وہ خلق یعنی کہ قرآن ان کو، ان کا اخلاق جو ہے وہ کیا بتایا گیا تھا کہ چلتا پھرتا قرآن تھے، تو قرآن کے نمونہ تھے، تو وہ کون کون سی ان کی ایسی چیزیں تھیں جو قرآن سے میچ ہو رہی ہوتی ہیں وغیرہ وغیرہ۔ ہم نے تو صحیح سے ابھی سیرتیں بھی نہیں ختم کی ہیں نا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، تو پھر یہ کام، تو پھر کیسے محبت آئے گی دین کے لیے، اور جنہوں نے اتنا زیادہ محنتیں کری ہیں۔ تو فی الحال وہاں سے 12 چشمے جو ہیں وہ پھوٹ پڑے، اور فن فجرت آیا ہے جی، وہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ڈیمانڈ ہوئی تھی تو اس کے لیے بھی ہوا تھا یہ چیز۔ تو فی الحال فن فجرہ جو یہاں پہ آیا، فن فجر انفجار کا مطلب ہوتا ہے کہ کھل جانا، پھٹ جانا، اور ایک اور جگہ آیت میں ام بجست، فم بجست بھی آیا، تو ام بجسا بھی ہوتا ہے کہ کم مقدار میں تھوڑا پانی نکلنا، اس کو کہا جاتا ہے۔ تو شروع میں تھوڑا پانی نکلا، پھر بہت زیادہ ہو گیا، جیسا کہ پھر بعد میں یہ پھوٹ پڑنا بعد آیا نا، تو دونوں بھی باتیں آئی ہوئی، تو بہت زیادہ پانی نکلنا بھی شروع ہو گیا۔ تو یہ بات بھی کلیئر ہوئی کہ 12 چشمے کیوں تھے، کیونکہ 12 قبیلے تھے۔ قد علم کل اناس مشربہم، کچھ سوال رہ گئے تھے، یہ کہ دینی بھی تھی، اور دینی نعمت کیسے تھی؟ یہی وجہ سے تھی کہ موسیٰ علیہ السلام کا عصا جو تھا وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے معجزہ تھا، اور ان کے یہ موسیٰ علیہ السلام نبی ہیں، اللہ کی طرف سے وہ چیز ہوئی ہے، یہ بھی اس میں ظاہر ہوئی، یعنی کہ عام طریقے سے وہ پانی نہیں نکلا تھا، اس وجہ سے یہ دینی نعمت بھی ہو گئی، اور دنیاوی نعمت بھی کس طرح سے ہوئی کہ وہ ان کو پانی کی ضرورت ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پانی کے تو آپ یہاں پہ دینی اور دنیاوی میں لکھ سکتی ہیں کہ ایک معجزے کے طریقے سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو حکم دے کے ان کے اسٹک کے ذریعے پھر یہ پتھر میں سے پانی نکالا تھا، تو یہ دینی نعمت بھی ہو گئی۔ وہ اس اچھا یہاں پہ پڑھ لیتے ہیں کیا لکھا ہوا ہے۔ یہ ہماری پی ڈی ایف تھوڑی نہیں زیادہ ہی خراب ہو گئی ہے، چلیں ہم اس کو دیکھ کے پھر دوبارہ بھجوا دیتے ہیں، کیونکہ کچھ مسنگ اگر یہاں پر ہے تو آپ لوگ اس میں سے دیکھ کے اس کو لکھ لیجیے گا، کیونکہ نیچے کے پارٹس جو ہیں وہ ہمارے مس میں ہیں۔ وہ اسے پھینکتے تھے، تو اچھا یہی باتیں لکھی ہیں جو بھی ہم لوگ نے ذکر کی تھی، تو وہ دوڑنے والا سانپ بن جاتا تھا، جب اسے پکڑتے تو وہ پھر سے لاٹھی بن جاتا، اسے پھینک دیتے تو وہ سانپ بن جاتا، اور زمین پہ ڈال دیتے اور پھر اٹھا لیتے تھے، یہی اللہ کا حکم تھا نا، وہ جب کہ کافی ڈر رہتے اس سے، تو اللہ نے کہا کہ جیسا حکم ہے ویسا کرتے جاؤ، اور پھر یہ چیز جب ہوئی تھی تو آگے انشاءاللہ ہم لوگ پڑھیں گے ڈیٹیل سے۔ موسیٰ علیہ السلام سے نے سمندر پر مارا تو وہ پھٹ گیا، راستہ بن گیا۔ جب جادوگر جمع ہوئے تو انہوں نے اپنی لاٹھیاں اور رسیاں پھینکی، تو موسیٰ علیہ السلام نے بھی عصا کو پھینکا تھا، ایسا ہوتا جب ان سے لاٹھی کو پتھر پر مارنے کا حکم دیا گیا۔ تو اوپر جو بھی ذکر ہوئے تھے یہی سارے پوائنٹس یہاں پر بھی لکھے ہیں، الحمدللہ لکھے میں آپ کو ملے ہوئے ہیں، تو یہ بعد میں بھی آپ اسے سمجھ سکتے ہیں، کچھ یہاں پہ مس ہے انشاءاللہ اس کو دیکھ لیں گے۔ تو قد علم کل اناس مشربہم، نہیں یہاں پہ ہے فن فجرت من، انفجار کھل جانا اور پھٹ جانا، تو انفجار بھی آیا ہے اور انبجاس بھی آیا ہے، انبجست، ٹھیک، تو وہ اس کا کثرت سے پانی نکلنا یعنی بہت زیادہ، اور تو شروعات میں یہ جو انبجاس ہے یہ ہوا تھا کم پانی نکلنا، اور پھر وہ نکلتے نکلتے بہت فنفجع بہت زیادہ ہو گیا، صحیح۔ 12 چشمے کی وہ وجہ، بنی اسرائیل کے 12 قبیلے تھے، کیا وجہ تھی کہ 12 کیوں نکلے تھے؟ کیونکہ موسیٰ علیہ السلام تھے، اور
ہر خاندان نے اپنا جو تھا وہ پینے کی جگہ اس کو پتہ چل گئی، اور دوسرے کے لیے پھر ایک دوسرے سے کوئی تنگی اور کوئی ایسا کمی، کوئی آ، اس میں بھی آپ دیکھیں کہ بڑی حکمت تھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی، اگر ایک ہی نکلتا تو پھر بڑا مشکل ہو جاتا، اور آپس میں دشمنی اور لڑائی، کیونکہ بہت سارے لوگ تھے کہ ابھی ہمیں نہیں مل پا رہا ہے اور یہ ہے، ہم پہلے جائیں گے تم بعد میں آنا، وغیرہ وغیرہ، کیونکہ قبیلے تھے الگ الگ 12 تھے، تو بہت زیادہ پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے پانی وہاں سے، بنی اسرائیل جو تھے وہ یوسف علیہ السلام کی آ، آ، اس میں تھے، اور ان کو آپ کو پتہ ہے ان کو یوسف علیہ السلام تھے اس میں، اور ان کے بھائی تھے، تو پورے ٹوٹل ملا کے 12 تھے، 11 ان کے بھائی تھے اور خود یوسف علیہ السلام ایک خود تھے، ٹھیک ہے، تو 12 ہو گئے اس طرح سے. تو یہاں پر ایک بات یہ بھی پتہ چلتی ہے کہ لوگوں میں اگر کوئی چیز حساب سے بانٹ دی جائے، اس کی بھی ضرورت کے مطابق اگر کہیں پہ ضرورت ہو تو یہ کام بھی جو ہے وہ کرنا ایک بہترین طریقہ ہوتا ہے، کہ بھئی کوئی فنکشن ہے، کوئی کسی کو آپ کچھ الاٹ کر دیں وہاں پہ کہ یہاں پہ یہ لوگ بیٹھیں گے اور وہاں پہ وہ ہوں گے، تو دوسروں کو کسی کو اس طرح سے برا نہیں ماننا چاہیے کہ وہ ان کے لیے یہ بک ہے، آپ کو لگتا ہے کہ آپ کو یہاں پہ بیٹھنا چاہیے، تو فی الحال یہ چیز جو ہے کہ کبھی کبھی دیکھیں آپ کہ کہیں ایسی جگہ بسز میں یا پھر کہیں اور کوئی ایسا خاص لیڈیز کے لیے یا ہینڈی کیپس کے لیے کوئی جگہ ہوتی ہے، تو اس پہ بھی دوسرے لوگ آ کے بیٹھ جاتے ہیں، اس میں بھی اعتراض ہوتا ہے لوگوں کو، یہاں تک کہ پارکنگ کے لیے بھی جگہیں بنی ہوتی ہیں، اس میں بھی جا کے. تو اللہ رحم فرمائے، تقسیم کا جو ایک سلسلہ یعنی کہ ایک حساب اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف سے ہے، اس میں بھی جو ہے وہ برکت اور ایک یہ طریقہ دینی طریقہ ہے، اور انتظام بہترین بنانے کے لیے یہ ہوتا ہے. جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ایک موقع پر کیا کیا تھا، جب کھانا ختم ہو گیا تھا تو آپ نے سب کو کہا کہ سب اپنا اپنا کھانا لے آئیں جن کے پاس جو ہو، پھر سب کو ایک جگہ جمع کیا گیا، پھر اس میں سے سب کو بانٹ دیا گیا، تو الحمدللہ سب کو ملا. آپ کی اسکرین پر ہر خاندان نے اپنا پانی پینے کی جگہ اور اس کے وقت کو جان لیا، تاکہ ایک دوسرے سے تنگی اور اختلاف کا باعث نہ بنے، ٹھیک، تاکہ یہ چیز جو تھی وہ پھر سب کا اپنا اپنا تھا تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہوا. یہ اللہ تعالیٰ سبحانہ تعالیٰ، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بنی اسرائیل پر رحمت ہے، اور یہ اللہ نے ان سے اللہ نے انہیں 12 چشمے جاری کیے، ٹھیک، یہ بھی اللہ کی رحمت تھی ان کے اوپر. کلوا واشربوا من رزق اللہ، کھاؤ اور پیو پینے کا اکٹھا ذکر، یہاں پر کھانے اور پینے کا اکٹھا ذکر آیا ہے. تو اللہ نے نعمتیں دی ہیں، استعمال کرو، اس سے نہیں منع کیا گیا، یعنی کھانا پینا کوئی جو ہے وہ ایسا جرم نہیں ہے، حرام نہیں ہے، لیکن کیا منع ہے، وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ، یہاں پر جو اللہ نے حکم ان کو دیا کہ زمین میں فساد پھیلاتے ہوئے مت پھرو. تو فساد پھیلاتے ہیں یعنی کہ زمین میں نافرمانیوں سے، عصو جو ہے وہ نافرمانیوں کے ساتھ نہیں کہتا. عصو کیا ہے، وہ فساد ہوتا ہے جو شدید قسم کا ہوتا ہے، یعنی زیادہ ہوتا ہے، اور تعصو کا پورا جو اس کے اندر آئے گا کہ وہ یہی آئے گا کہ فساد پھیلاتے ہوئے زمین میں برائی کے مقصد سے نہ دوڑ دھوپ کریں. یہاں پہ آپ کے لکھا فساد مت پھیلاؤ، نعمت کا استعمال کرو، تو یہاں پہ نعمت کا استعمال کرنے کہا گیا، اور فساد ان کو ولا تعثوا فی الارض. تو عصو، العصو پہ پیش لگا ہوا ہے، عصو ہوگا پھر عصو ہوگا، ٹھیک ہے. تو شدید قسم کا فساد، اور تعثو زمین میں فساد پھیلانے کے لیے دوڑ دھوپ نہ کرو، یہی مطلب نکلا تھا نا تعصب کا، کہ شر پسند، یعنی کہ شر کو پسند کر کے پھر اس وجہ سے زمین میں نکلنا، دوڑ دھوپ کرنا وغیرہ. تو
اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کو اس سے اچھی سیکھ حاصل کرنے والا بنائے، جو کہ اس آیت سے پھر ہمیں کیا پتہ چلتا ہے کہ انبیاء کا اللہ سے پانی طلب کرنا، نبیوں نے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے پانی طلب کیا ہے، بارش مانگی ہے، جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر جمعے کے خطبے کے دوران جو ہے وہ انہوں نے دعا کی تھی، اور پھر پورے ویک جو ہے وہ بارش ہوتی رہی، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم استسقاء کی نماز پڑھایا کرتے تھے۔ تو اصل بات یہ ہے کہ پانی اللہ سبحانہ تعالیٰ کے حکم سے ہی جاری ہوتا ہے، صحیح؟ آپ کے پوائنٹس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا استسقاء کے لیے دعا کرنا، یعنی کہ بارش کے لیے دعا کرنا، تو بات کیا پتہ چلی ہے کہ پانی جو ہے وہ اللہ کے حکم سے ہی ملتا ہے۔ ہمارے نلوں میں بھی جو آ رہا ہے تو وہ بڑا اچھا آپ نے سسٹم بنا رکھا ہے، وہ نل میں ادھر سے ادھر اوپر ٹنکی بھی لگی ہے، اور یہ ہے وہ ہے، موٹر بھی ہے آپ پاس، اور چالو آپ نے بڑا سسٹم بنا رکھا ہے، اس لیے آتا ہے نہیں، یہ اس کو نعمت جانے اور پانی کھول کے دیکھیں اور اس میں پانی آ رہا ہو تو اللہ کا شکر ادا کریں۔ آپ دیکھیں کہ کبھی کسی کے ساتھ ایسا ہو کہ ایمرجنسی میں بیٹھے ان کو پتا ہو کہ ٹوائلٹ میں لو پانی نہیں ہے، اب تو پھر نہانے کے لیے کبھی ایسا ہو جاتا ہے، نل خراب ہو، کچھ ہو گیا، ایک دن دو دن نہیں آیا تو پورا گھر کا نظام ختم ہو جاتا ہے۔ تو اتنا سکون سے جو ہمارے گھروں میں، اور کتنی آسانی سے ہے، کوئی ایسا بہتا چشمہ بھی دیکھیں آپ اگر ہو، اس میں بھی آپ کو تھوڑا جا کے لے کے آنا، کیونکہ اس چشمے کے اوپر تو ہم اس کو کچن میں جاری نہیں کر سکتے نا، اس کا بھی اور آسانی سے ہے ہمارے گھر میں کہ آپ ایک بس اسے ٹچ کریں، اوپر کر دیں پانی آ جائے گا، نیچے کر دیں پھر بند ہو جائے گا، وہ اس کو گول گول ہے تھوڑا سا گھما دیں گی پانی آ جائے گا، تھوڑا اور ٹھنڈا چاہیں تو ٹھنڈا آ جائے گا، گرم چاہیں تو، اور کیا نعمتیں چاہیے ہیں سبحان اللہ۔ قل ارأيتم اصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين، یہ بماء مہین، تو یہ سورہ الحمدللہ ہم سب کی پڑھی بھی ہے نا، سورۃ الملک کی آیت ہے۔ قل ارأيتم ان اصبح، کہ اگر کہہ دیجئے، اگر دیکھتے ہو تم کہ ہو جائے ماؤکم غورا، کہ تمہارا پانی گہرا، ملک کی آیت ہے، فمن یأتیکم بماء معین، تو بہتا ہوا پانی کون لا کے دے سکتا ہے؟ کوئی ہے دنیا کی ایسی ٹیکنالوجی کہ پانی اللہ سبحانہ تعالیٰ زمین کے اندر گہرا کر دے نیچے؟ تو کوئی ایسی پھر مشینری یا کوئی ایسی وہ پانی نہیں مل سکے گا۔ تو یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہی ہیں۔ لوگ کہتے ہیں ہم لوگوں نے کنویں کھود لیے اور پانی نکال لیا اور ڈھونڈ لیا وغیرہ وغیرہ، اللہ نے یہ ہمیں ریزنس، اسباب بتائے ہوئے ہیں کہ ایسا کرو پھر ایسا مل جائے گا، تو اللہ نے ہمیں دیا ہوا ہے اس لیے ہمیں مل رہا ہے، تو الحمدللہ اس نعمت کو بھی نعمت سمجھیں گے۔ اور اگر خشک ہو جائے تو کوئی ہے جو تمہیں بہتے ہوئے چشمے لا کے دے گا، تو اللہ کا شکر خوب ادا کریں، اور ساتھ میں کیا نہ کریں، ضائع نہ کرے پانی کا۔ تو پانی کا ضائع بھی جو ہے وہ آپ دیکھیں کہ کچن میں ہماری عادت ہو جاتی ہے دھیرے دھیرے کہ بس ایک اسپون بھی دھونا ہے تو وہ بھی دوسرا گلاس اٹھانے کے لیے پیچھے مڑ گئے، وہ نل کھلا ہے تو کھلا ہے، اور پیچھے سے گلاس اٹھا رہے ہیں اور برتن دیکھ رہے ہیں کہاں ہے، وہ نل بہہ رہا ہے، واپس آئے تو پھر ایک چمچ بس دھو لیا، اور ایک چمچ میں اتنا پانی بہا دیا۔ جن کے پاس نہیں ہے ان کا دیکھے تو ہر چیز میں احتیاط رکھیں، کہیں بھی اسراف اس میں بھی منع ہے نا، تو یہ چیزیں پھر ہمیں، اور ہمارے نل کتنی آسان بنے ہوئے نا، آپ ایک نظر ڈالیں اپنے نلوں پہ کہ بس یوں گھمائیں، ایسا بھی نہیں کہ اتنا لمبا 2 منٹ لگتے ہیں وہ نل بند کرنے، پھر 2 منٹ لگتے ہیں وہ نل کھول، کچھ بھی نہیں ہے، آپ سیکنڈس لگتے ہیں۔ وہ جو اب تو اوپر نیچے والے ٹیپ آتے ہیں ان کو تو بس ایسے سائڈ گھما دو، بیچ میں لے آؤ، ایزی، بالکل ایزی، وہ گھمانے والا پارٹ بھی اب تو کئی جگہ جو ہے وہ ختم ہو گیا۔ اسی طرح بچے ہیں، وہ بھی بچے کیا، ہم خود شاور لینے جاتے ہیں، شاور کے نیچے کھڑے ہو جاتے ہیں تو کتنا بھی پانی بہ جائے کوئی فکر نہیں، سب چیزوں کا حساب ہے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے یہاں جو ہے وہ سب چیزوں کا حساب دینا ہے، تو حساب سے ہی چلیں۔ اللہ ہم سب کو یہاں جب ہم بچ کے رہیں گے نا تو پھر جنت پھر ہماری ایسی بہترین جگہ ہوگی، کیا وہاں پھر ہمیں بچنا ہوگا، کچھ دن بچ کے دکھا دیں، بعد میں تو الحمدللہ ایسی جگہ ملنے والی ہے جہاں کوئی روک ٹوک نہیں ہے، اللہ راضی ہو جائیں گے، اور جو مرضی ہوگی پھر کرتے پھریں گے۔ تو وہاں آپ کو پول، سوئمنگ پول بنانے ہوں، نہریں نکالنی ہوں، اور ایسا پانی چاہیے اور ویسا، آپ کے اشاروں پر چلیں گی نہریں بھی،
لیکن یہاں تو ہم بچ کے دکھائیں، ہم تو یہی سب کچھ چاہ رہے ہیں کہ نہیں شاور میں بھی ہو تو ایسا، اوپر سے بھی ہو اور ایسا بھی ہو ویسا بھی ہو، تو کم 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 کی طرف آتے جائیں گے. لیکن یہ نہیں کرنا ہے کہ نعمتیں اللہ دے اور پھر ہم اس کو جو ہے نا مصیبتیں اپنے لیے اٹھا رہے ہیں، لیکن اسراف سے بچتے ہوئے بہت زیادہ چلنا ہے. ٹھیک. نعمتوں کو ضائع کرنا نافرمانی کے اعمال میں سے ہے. ٹھیک ہے. تو کوئی بھی نعمت جیسے بھی پانی کی، اس کو ضائع نہیں کرنا ہے، ورنہ یہ نافرمانی کے ہی اندر آنا شروع ہو جائے گا. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا استسقاء کے لیے نماز پڑھنا، یہ بھی دیکھ چکے. موسیٰ علیہ السلام کی اپنے قوم پر شفقت کا اظہار کرنا ہے نا. موسیٰ علیہ السلام نے ایک محبت اور شفقت سے جو ہے وہ ایک محبت تھی ان کو اپنے قوم سے، تو انہوں نے آپ دیکھیں کہ کیسے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کی، پھر پانی نکلا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی انگلیوں سے بھی اسی طرح کا ذکر آتا ہے کہ پانی چالو ہوا تھا. پانی اللہ سبحانہ تعالیٰ کے حکم سے ہی جاری ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہی پانی کا فائدہ دینا بنتا ہے. اللہ کی قدرت کا بیان اور نعمت کا ذکر ہے یہاں پہ. اوکے. عصا رکھنا انبیاء کی سنت ہے. عصا لاٹھی رکھنا یہ بھی جو ہے وہ زیادہ تر سارے نبیوں کا جو تھا وہ ایک، آپ دیکھیں کہ یہ جو ہے وہ لوگوں کی زینت میں بھی آتا ہے، اور اگر کوئی کمزور انسان ہے تو اس کو چلنے کے لیے بھی مدد ملتی ہے، اور دشمنوں کے لیے بھی، یعنی کوئی اللہ نہ کرے کوئی جانور ایسی چیز آ جائے تو یہ. اور کہا جاتا ہے کہ منافقین کے لیے غم کا بھی باعث ہے. منافقین کو پسند نہیں تھا، تو وہ اس کو دیکھ کے کہ سارے نبیوں کے پاس ہوتا تھا، تو یہ نفاق میں جو ہے نا ان کے لیے غم کا بھی باعث ہے. کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو پر بہت سے انعامات کیے، اور یہ کہ اس آیت سے جو پتہ چلا نا کہ بہت سارے انعامات کیے، اور زمین میں فساد پھیلانے کے لیے منع کیا گیا ہے. تو کسی بھی طرح کا فساد ہو، کسی کا حق مار کے، کہیں جھوٹ بول کے، کسی بھی طرح اپنے لیول پہ ہمیں چیک کرنا ہے کہ کیا فساد ہو رہے ہیں، اور پھر اس سے رکنا ہے. اور کسی بھی چیز زمین میں فساد کا اس طرح سے بھی آئے گا کہ اس کی جو بھی ریسورسز ہیں نا زمین کے جتنے بھی ہیں، ان کا مس یوز نہیں کرنا ہے، یعنی دین کے خلاف نہیں استعمال کرنا. یہ بھی زمین میں فساد پھیلانے کے جیسا پچھلی بار بھی انہوں نے جب آیا تھا نا مفسدین، تو دیکھا تھا کہ اگر کہا جا رہا ہے کہ اس کو ایسے یوز کرنا ہے، لیکن ہم اس کو دوسری طرح یوز کرنے لگیں تو پھر وہ چیز جو ہے وہ فساد بننا شروع ہو جاتی ہے. تو مس یوز نہیں کرنا ہے، اور جیسا اللہ نے حکم دیا ہے ویسا یوز کرنا ہے. اللہ کی نعمتوں کی قدر کرنا ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں سکھائیں. چلیں آمین یار. اوکے. کچھ سوال ہے تو پوچھ لیں. الحمدللہ یہاں پہ آپ کی آیت جو ہے وہ کمپلیٹ ہو رہی ہے. اور نیکسٹ کلاس میں، وعلیکم السلام، پچھلا ہم لوگ نیکسٹ کلاس میں یہ کرتے ہوئے ریویژن کرتے ہوئے آپ لوگوں سے پوچھیں گے نیکسٹ کلاس میں ورڈ کا سارا جو کہ اب کی ہم نے ریویژن ہی دیا تھا نا ہوم ورک میں آپ لوگوں کو. تو نیکسٹ کلاس میں بھی آپ لوگوں کا پچھلا اپنی ورک شیٹ لے کے بیٹھیے گا اور اچھے سے ٹکڑے ٹکڑے کا وہ بنا کے بتائیے گا. ٹھیک ہے جی بولیں. جی یہ 12 خلیلوں کا جو ذکر ہوا اس میں یوسف علیہ السلام کا ہونا مطلب ان کا خلیلہ وہ موسیٰ علیہ السلام کے دور سے ہی تھے. ہاں ان کے سب اسی میں سے سب چلے آ رہے تھے نا. تو یہ ذکر تو ہے کہ ان کے بھائیوں کے قبیلے اور ایسے ایسے. پھر سے ایک دفعہ انشاءاللہ ان کے ایگزیکٹ وہی تھے یا ان کے اور ریلیٹیو سے ایسا آئے گا. ٹھیک ہے جی کیونکہ کنیکٹ تو تھے یہ لوگ نا. وہی جی قبیلہ چلتے ہوئے آ رہا تھا سب لوگ کا. ہاں صحیح ہے. ایسے اگر کر لیں تو زیادہ بہتر ہوگا. جی. اوکے چلیں. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم وعلیکم السلام. السلام ورحمۃ